داورا کبریا نافع رحمتا، بے ثمر بے اثر ہر دعا ہر صدا، کوئی سنتا نہیں نہ خدا نہ خدا، دسترس میں تیری کیا نہیں کیا نہ تھا، ظلم ہوتا رہا اور تو دیکھا کیا، لوگ کٹتے رہے تو نے کچھ نہ کیا، قبل تہذیب کے یہ جو فرزند ہیں، ان کے اعمال پر ایک نظر ہو ذرا، ہم کو رسوا کیا تجھ کو رسوا کیا، کتنے شاداں و فرحاں و خرسند ہیں، داورا کبریا منصفہ عادلہ، جاں کنی کے لیے حوصلہ چاہیے، جاں کنی کے لیے حوصلہ چاہیے، اجتماعی بقا کو فنا چاہیے، وقت کی عزت پہ ہے ہر فنا ہر بقا، ہے وجود و عدم کا عجب سلسلہ، قربتیں قربتیں فاصلہ فاصلہ، ہر خدا نا خدا نا خدا ہر خدا، ظاہرہ باطنہ منصفہ عادلہ، داورا کبریا کبریا داورا۔ اقبال حیدر۔ آداب اقبال بھائی۔ وعلیکم آداب مزاج شریف، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ بالکل ٹھیک، آپ سنائیے کیسے؟ ہم بہت اطمینان سے تھے کہ یہ پروگرامز کا سلسلہ جو ہے اب اس میں کچھ وقفہ آئے گا، اور لیکن اچانک ایک پیکیج موصول ہوا، اس میں سے کچھ کتابیں نکلیں، اور کتابیں جو ہیں وہ آپ کے بیک گراؤنڈ میں موجود ہیں۔ آسما بھی ہے، نجوم و جواہر ملے اس میں سے، اس پیکیج میں سے، اور جناب نادیدنی ہوں جوش، الفاظ فاؤنڈیشن، کانجوگیشن آف آرٹ اینڈ سائنسز پہلے منگا چکے تھے آپ سے تعارف کے بعد، لیکن ان کتابوں کے آنے سے ایک کام جو آپ نے کیا، چاہے زیادتی کہہ لیں اسے، کہ جس عرصے کو ہم سوچتے تھے کہ اب سے لے کے اور یہ ایئر اینڈ تک کا وقت بہت اچھا گزرے گا فیملی کے ساتھ، آپ نے ہمیں کتابیں پڑھنے کے اوپر مجبور کر دیا صاحب دوبارہ سے۔ اچھا، اور وہ کتابیں جو ہے پڑھتے پڑھتے ہوا یوں کہ رہا نہیں گیا، اور دیکھیے آپ اور ہم سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، تو بہت شکریہ کتابیں بھیجنے کا، بے انتہا اچھی کتابیں، اور واقعی وقتی ہے صاحب ہماری کہ وہ کتاب آپ تک پہنچی اور آپ سے ملاقات ہوئی، نصف یا تین چوتھائی ملاقات تو ہو چکی، جب بار بار نصف ملاقات ہو تو تین چوتھائی تو ہو ہی جاتی ہوگی کم از کم۔ بالکل۔ اور ابھی جو آپ نے واقعہ سنایا تھا ایک بہت بڑے آرٹسٹ کے حوالے سے، تو میں سمجھ رہا ہوں کہ اس کو وہ میرے وہ اس قدر ذہن میں اس وقت گھوم رہا ہے، مزے کی بات تھی، لیکن دہرائی نہیں جا سکتی، پھر کبھی صحیح، لیکن اس پہ کچھ باتیں کریں گے کسی وقت۔ بالکل بالکل، کتابوں کا تو یہ بہت شکریہ کچھ اقبال بھی بھائی۔ نہیں ہے، جوش صاحب کا جو قرض ہے ہمارے اوپر، آپ کے اوپر، یا ہماری نسل پہ، ہم سے پچھلی نسلوں پہ، وہ کوئی ادا نہیں کر سکتا اس کا حق۔ ہم لوگ نے تو کچھ کیا ہی نہیں جوش صاحب کے لیے، ان کو رفتہ رفتہ گنوانے کے بجائے کچھ بھی نہیں کیا۔ بالکل بالکل نہیں، ہم آئیں گے، ابھی آتے ہیں۔ مطلب آج بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہلال نقوی صاحب کے بعد آج ہماری اسی کیلیبر کے ایک اور عاشق جوش سے جوں کہ توں بات ہو رہی ہے۔ ہم سمجھتے تھے وہی ہیں، لیکن پھر جب پڑھتے ہیں آپ کی کھلنی شروع ہوئی تو ہم نے کہا بھائی ملاقات اتنی دیر سے ہوئی کیوں ہماری آپ کی؟ بڑی بڑی نوازش ہے آپ کی۔ آپ کو پتا ہے کہ ڈاکٹر ہلال نقوی جو ہیں، ان کا اور ہمارا جہانگیر روڈ اسکول کا بالکل 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 پرانے پاپی ہیں۔ ایبسلوٹلی۔ تو تھوڑی سی اقبال کتابیں مختلف جگہوں سے پڑھی، کچھ پڑھتے چلے گئے، کچھ صفحوں پہ نشان لگے ہوئے ہیں، اور انتصاب ہے، آپ کی کتاب ہے آسما بھی ہے، جی جی، اور اس کتاب کے انتصاب میں ماں کے عنوان سے جو ایک آپ کی مسلسل اشعار ہیں، اس میں سے 3 مصرے پڑھوں گا، اور اس کے بعد چاہوں گا کہ آپ
کہ خلوص آبرو پائے تیرے تعلق سے. ہم نے بہت خود بھی لکھا امی کے سلسلے میں، کیونکہ امی ہمارے ساتھ تھیں. ایک اور ہے آپ کہ کی آواز تھوڑی کم آ رہی ہے مجھے اس وقت. جی کہ ہم نے کوئی ایسا دام ہے، کوئی ایسی ترکیب ہے کہ میں اس آواز کو بڑھا لوں یا میں اسپیکر لگا سکتا ہوں اس پہ؟ دیکھیے اب یہ آواز آپ کو کیوں نہیں اب آ رہی؟ بہتر ہے، اب بہتر ہے، اب کچھ معاملہ بہتر ہوا، اب سنیبل ہے. چلیے اگر سنیبل ہے تو بہت اچھا ہے. آپ کا مصرے ہیں کہ خلوص آبرو پائے تیرے تعلق سے، عنوان ماہ انتصاب ہے آپ کی کتاب کا. جی جی. اسی میں ایک مصرع ہے، ہر ایک حرف میں شامل دعا دعا جیسی. جی. اور اختتام پہ آپ کہتے ہیں کہ بس ایک ذات تیری دائمی و آفاقی ہے، کوئی چیز جہاں میں اگر خدا جیسی. جی جی. ایک یہ انتصاب پڑھا، پھر ہم نے ایک واقعہ وہ بھی پڑھا کہ جب آپ نے جوش صاحب کی کتابیں آپ لائے اور والد کے کمرے میں آپ نے رکھ دیں. تو اب ذرا آپ کی جو یہ آپ کا تعلق جو ہے والدہ سے، والد سے، یہاں سے شروع کریں گے گفتگو. دیکھیے والدہ کا جو تعلق ہے وہ ایسا تھا کہ جو بھی چیز منوانی ہے یا جو بھی چیز مانگنی ہے وہ انہی کے توسط سے ملتی تھی. اور آپ کو بہت کچھ کرنا ہوا. میں زیادہ تر لوگوں کے میرے خیال سے جذبات کی ترجمانی کروں اگر میں کہوں، خاص طور سے بیٹے جو ہوتے ہیں تو اماں کے گلے میں باہیں ڈال دیں اور صاحب جو اجازت نہیں مل رہی تھی وہ مل گئی. اجازتیں بھی ایسے ہی ہوتی تھی، کسی فنکشن میں جانا ہے، لیٹ نائٹ ہے، کوئی ادبی محفل ہے، ابھی آپ اس عمر میں نہیں پہنچے جب آپ کے والد صاحب سمجھ رہے ہیں کہ بیٹے کو جانے دینا چاہیے. اور ہمارے گھر کا کچھ ماحول ایسا تھا کہ جتنی کمانڈس آتی تھی، 10 کمانڈمنٹس کے علاوہ جتنی تھیں وہ سب والدہ کے تھرو آتی تھی. وہ ان سے کہہ دیتے تھے کہ یہ پارا نشر کر دو تو وہ کر دیتی تھی. تو سارا کچھ جو گھر کا جو سمجھ لے انتظام تھا وہ میں نے دیکھا جن گھروں میں بھی امن اور سلامتی ہوتی ہے وہاں پہ جو گھر کی جو خاتون اول یعنی مدر جو ہوں انہی کے پاس انتظام ہو جبھی ہوتا ہے. اگر مرد کے ہاتھ میں گیا تو وہ چیدہ ہو جاتا ہے، وہ ایک عجیب سے. تو بس یہی وجہ تھی کہ والدہ سے بے انتہا قربت تھی. والد کا اچانک انتقال میں نے آپ سے ذکر کیا تھا، بہت پہلے ہو گیا تھا 1976 میں جب میرا امیگریشن ہوا ہے اور میں یہاں آنے نہیں پایا تھا. میرا ویزا آ گیا تھا لیکن مجھے آنے میں اور ویزا پہنچنے میں جو پیریڈ تھا اس کے دوران والد کا اچانک انتقال ہو گیا. تو والدہ یہاں آ گئی تھی. والدہ سے ہم لوگ 9 بہن بھائی ہیں. میں سیکنڈ نمبر ہوں اپنے بہن بھائیوں میں، بڑی بہن ہے مجھ سے. تو وہ ہر چیز والدہ ہی سے متعلق تھی. سمجھ لیں جب وہ 15-16 برس کی عمر میں پہلی فلم دیکھی ہوگی وہ بھی والدہ کی اجازت سے دیکھی تھی سنیما میں جا کے. اور جب یہاں آنے کا تھا جب بھی والد جو ہے میرا نہیں خیال کہ وہ اس بات پہ وہ پاکستان چھوڑنے کو میں ان کے پاس بھی ان کی جوانی میں تھیں اس طرح کی اپرچونٹیز مگر وہ پاکستان چھوڑنے پہ کسی طرح بھی راضی نہیں تھے اور نہ چھوڑا انہوں نے پاکستان کا بھی. اتفاق دیکھیے کہ تو والدہ کا جو اب آپ نے جس مصرے کا سے شروع کیا اس میں میرے خیال سے دوسرا مصرع خلوص آبرو پائے تیرے تعلق سے تیرے حضور جھکے تمکنت وفا جیسی. جی 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 یہی ہے مصرع، بالکل یہی ہے. تو اب اس میں اپنے دانش میں کیونکہ ہماری نسل کے آدمی میں اور میرے خیال سے وہ آپ کے بعد ہمارے بعد جو لوگ آئے جیسے آپ ہیں اور لوگ ہوں گے عمر کے حساب سے ان کے یہاں بھی یہ چیز منتقل ہوئی ہے. اس سے پہلوں میں نے دیکھا ہے کہ یہ چیز اتنی نہیں ہوتی تھی کہ بیوی اور ماں کے بیچ میں کس طرح آپ کو بالکل دیانتداری اور ایمانداری سے چلنا ہے. کتنے لوگ یہ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں میری ماں تو میری ماں ہے
اور بچوں کی ماں جو ہے وہ صرف میری بیوی ہے. لیکن عورت کا تقدس جو ہے وہ رشتوں کے حوالے سے ضرور ہے، لیکن مینلی عورت کا تقدس اس کے اپنے حوالے سے ہونا چاہیے کہ اس کی کیا حیثیت ہے معاشرے میں، خاص طور سے گھر میں اور لائف میں، پوری زندگی میں. تو اسی لحاظ سے میں نے اس میں یہ کوشش کی ہے کہ وفا کی تمکنت جو ہے، وفا کی بھی ایک اپنی ڈیمانڈ ہوتی ہے، تو اس کو سمجھ لیں کنیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگر ماں نے وہ تربیت نہیں دی ہوتی تو ہم یہ ڈیلیور نہیں کر سکتے جو ہم بالکل کرتے ہیں. بالکل نہیں، ہمیں یہی چاہتے تھے کہ آپ کی زبانی آپ کی نسلوں تک یہ بات پہنچے، جو آپ کی ایک ریلیشن شپ ہمیں نظر آئی کتاب کے حوالے سے، تو وہ آپ نے بھی بتایا. والد اور والدہ کے نام بھی تھوڑے سے بتاتے چلیے، اور انڈیا میں کہاں سے تعلق رہا؟ والد صاحب کا نام سید رضی اکبر کاظمی تھا. کاظمی انہوں نے کبھی نہیں لکھا، اور انہوں نے کاظمی ڈراپ کیا اور ہم نے سید ڈراپ کر دیا، تو ہم اقبال حیدر ہیں. ہمارے چھوٹے بہن بھائی سب کاظمی لکھتے ہیں کیونکہ ان کے اسکول سرٹیفکیٹ پہ تھا، اور تو اسی جب ہم نے اسپانسر کیا تو. اور والدہ کا نام ذیشان فاطمہ ہے. ان لوگ ایک ہی خاندان کے لوگ تھے، رشتہ داریاں تھیں قریبی. اور الہ آباد سے، الہ آباد میں ایک جگہ تھی رسول پور سید واڑہ. اب جی یہ میں دادی سے میں سنتا تھا جب وہ قصے سنایا کرتی تھی، یا نانی بھی، تو رسول پور سید واڑہ کا بہت تذکرہ ہوتا تھا. مجھے ایک دفعہ دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے. میں 2008 میں کہ 12 میں کب گیا تھا، تو میں الہ آباد گیا. کیونکہ میری پھوپھی اور میرے بڑے ابا، ہمارے یہاں تایا تو کہا نہیں جاتا تھا اس طرف کی یوپی میں، تو بڑے ابا کہا جاتا تھا. جی جی تو وہ بڑے ابا کبھی نہیں آئے، ہم نے کبھی ان کو نہیں دیکھا. اور پھوپھی آئی تھی ایک دفعہ، چھوٹی پھوپھی، وہ بھی ہمارے لڑکپن میں. ہمیں ویگلی یاد ہے بس کہ ہم نے دیکھا تھا پھوپھی آئی تھی اور ان کے ساتھ ان کی. تو ہم گئے وہاں الہ آباد، ہمیں بہت مزہ آیا، بہت ہی مزہ آیا. اور تقریباً میں اس کے جب بھی میں الہ آباد کا تذکرہ کروں گا تو یہ ہو نہیں سکتا کہ مجھے یاد نہ آئے، کیونکہ جب میں ڈاکٹر علی احمد فاطمی سے میری بہت دوستی ہے، آپ کو پتا ہے وہ بھی الہ آباد کے ہیں. تو فاطمی صاحب ہر پل ساتھ تھے ہمارے وہاں پہ. تو ایک طرف تو یہ جو ہمارے جتنے کزنس تھے یا ان کے بچے تھے وہ سب فاطمی صاحب کے شاگرد تھے. فاطمی صاحب جو ہمارے ساتھ ان کے گھر گئے تو وہ لوگ تو سوچنے کے سر کیسے آ گئے، پھر امتحان ہونے جا رہے. تو وہاں پہ عقیل صاحب سے ملاقات کرائی انہوں نے، شمس الرحمان فاروقی صاحب سے ملاقات کرائی، وہ تو بہت رسمی ہے، لیکن عقیل صاحب سے خاصی طویل. تو عقیل صاحب نے مجھے، ہم لوگ جب عقیل صاحب کے گھر سے نکلے چند قدم ہی گئے ہوں گے تو انہوں نے ایک گھر دکھایا. میں نے آپ سے تذکرہ کیا اس کا، لیکن میں جی چاہ رہا ہے کہ میں وہ بات کروں الہ آباد کے حوالے سے. انہوں نے کہا یہ کھڑکی دیکھ رہے ہیں آپ، یہ گھر جو ہے. میں نے کہا کہنے لگے یہ آپ کے مصطفیٰ زیدی کا گھر تھا. اور اسی کھڑکی میں وہ بیٹھے ہوئے تھے جب انہوں نے ایک دفعہ اپنی عشقی کے حوالے سے انہوں نے ایک واقعہ سنایا ہوا ہے وہ. تو وہ کہنے لگے اسی کھڑکی میں بیٹھے ہوئے تھے اور انتظار کر رہے تھے کہ کیا ہونے والا ہے باہر. تو وہ گھر میں نے دیکھا، مجھے بڑا اچھا لگا، لیکن اب اس میں کوئی اور رہتا ہے. اس گھر کے حوالے سے ایک بہت ہی قریبی یاد ہے ہمارے خانوادے کی کہ ہمارے یقینی طور پہ بڑے بھائی سعید اختر جو اس وقت ڈیلس میں رہتے ہیں، ہماری والدہ اسی گھر میں تھیں، اور ولادت ہمارے جو بھائی ہیں ان کی الہ آباد کی ہے. اور زیدی ہی ان کو، ہماری والدہ کو اسپتال لے کے گئے جب ڈلیوری ہونی تھی. وہ ایک لمبا واقعہ، اس پہ پھر کبھی آپ کو سنائیں گے کہ وہ کیا واقعہ تھا اور کیا نہیں تھا. ہاں ضرور. تو ہمارے بڑے بھائی کی پیدائش اسی گھر کی ہے. اچھا بالکل. اور ہمارے والد کا ایک جملہ بھی ہے جب وہ یہ واقعہ بتاتے تھے، اور ہماری والدہ کی شاید پہلی اور آخری اذان ماموں مصطفیٰ نے ہمارے بھائی ہی کے کان میں دی تھی. تو اب ہم آگے چلتے ہیں تھوڑا سا. تو آپ نے اپنے خانوادے میں کبھی دادا دادی سے ملاقات ہوئی، نانا نانی سے آپ کی؟ دادی میرے
بڑے ہونے تک حیات تھی اور ان کا انتقال غالباً 65 یا 66 میں ہوا ہے، اور نانی تو اس کے بہت بعد تک حیات رہی. دادا کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا کیونکہ ہماری دادی اور دادا کا سپریشن سا ہو گیا تھا. جب پارٹیشن میں دادی پاکستان آئی ہیں، دادا نہیں آنا چاہتے تھے پاکستان، کیونکہ ہمارے بڑے ابا جو تھے وہ نہیں آئے تھے. وہ بڑے ابا ہمارے والد سے 14 سال بڑے تھے. اچھا. تو وہ اسٹیبلش وکیل تھے وہاں کے، اور پھر ان کا پوری جو سسرال اور خانوادہ اور ان کے بچے بھی بڑے ہو چکے تھے اس وقت. ابو کی، ہمارے فادر کے کوئی اس وقت تک بجیا اسی سال پیدا ہوئی تھی جس سال پاکستان بنا. میری بہن جو تھی بڑی، تو ابو چلے آئے وہاں سے. تو دادا، نانی اور دادی اور ہمارے پر نانا سمجھ لے، وہ بعد میں آئے لیکن وہ بھی آ گئے تھے. ان کو میں نے دیکھا، انہوں نے بہت عمر پائی، وہ تقریباً 100 سال کی عمر تک زندہ رہے. تو ان یہ جو لوگوں کو ہم نے دیکھا اور بڑی بہت اچھا ہوا کہ دیکھا. دادا کو دیکھنے کا بہت شوق تھا مجھے. دادا کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا، بڑے ابا کو کبھی نہیں دیکھا. بس یہ تقسیم تھی. بالکل بالکل. ہم آئیں گے، ناموں کی طرف بھی آئیں گے، آپ نے تھوڑے سے اسکپ کر دیے شاید. اب مائگریشن جو ہے، جو ہجرت ہوئی، یہ کس سن کا تذکرہ ہے؟ کب والدین آئے پاکستان؟ والدین ہمارے سن 47 کے، جہاں تک مجھے یاد ہے، لیٹ سپٹمبر میں ہمارے والد نے طے کیا کہ وہ کراچی موو ہوں گے. اور ظاہر اس وقت مار دھاڑ، خون خرابہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا. تو ہمارے ایک ماموں جو تھے وہ رہتے تھے بمبئی میں. اس وقت وہ نوکری لے کے وہاں چلے گئے تھے. تو ابو ہماری والدہ، جن کو ہمارے والدہ کو ہم آپا کہتے تھے، تو میرے منہ سے ہو سکتا ہے اگر آپا نکل جائے تو اس کا مطلب، تو ہماری والدہ اور نانی اور دادی، یہ لوگ وہاں سے ٹرین پہ الہ آباد سے بمبئی چلے گئے، اور بمبئی سے پانی کے جہاز پہ کراچی آئے. اور یہ لوگ آئے ہیں کراچی، میرا خیال ہے، میں نے کبھی پوچھا نہیں لوگوں سے، لیکن کوئی لیٹ سپٹمبر یا ارلی اکتوبر میں آ گئے تھے. تو پاکستان بننے کی چند ہفتوں بعد یا چند مہینوں بعد. اور مجھے اس پہ یاد پڑتا ہے، دادی اور نانی دونوں سناتے تھے کہ ہم نے پہلی بار جب ہم کراچی پورٹ پہ اترے تو ہم نے ایک عجوبہ دیکھا جو ہم نے الہ آباد میں، ہندوستان میں کبھی بھی نہیں دیکھا تھا. اور میں نے کہا دادی ماں وہ کیا تھا؟ کہیں اونٹ گاڑی. کہیں ہم نے اونٹ کو کبھی گاڑی میں لگا ہوا یا جوتا ہوا دیکھا ہی نہیں تھا. تو دیکھا کہ وہ ایک عجیب سی گاڑی ہے، اسی پہ سامان ومان لاد کے لایا جا رہا تھا. تو کہیں کہ وہ سب سے پڑا. اور دوسری چیز انہوں نے بتائی تھی کہ الہ آباد میں انگور بہت مہنگے ملتے تھے اس زمانے میں، تو کراچی میں انگور بہت ہی سستے اور بہت وافر مقدار میں تھے. تو ان لوگ نے بڑا انجوائے کیا. وہ چمن کے انگور رہے ہوں گے یا جو بھی رہا. بالکل بالکل. اقبال بھائی، ایک صفحے پہ ایک جملہ ہے کہ آپ ہی کا ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس کتاب کو اس محبت سے مختص کروں جو خوشبو بن کر میری زندگی میں آئی اور پھر ایک ایک گوشہ جا میں سما گئی. جی ہاں، یہی احساس جمال سرمایہ حیات ہے. جی ہاں. اب آپ فرمائیے کہ یہ کس کا تذکرہ ہو رہا ہے یہاں؟ یہ اس شخصیت کا تذکرہ ہو رہا ہے جس کے نام کا مطلب خوشبو ہے، یعنی نکھت. جی اب ہمارے زمانے میں تو نگہت کہا جاتا ہے. جی اور جوش صاحب نے ڈاٹا بھی تھا ایک دفعہ کہ یہ نگہت کیا ہے، نکھت ہے. میں نے کہا صاحب میں کہوں گا نکھت، یہ بولیں گی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں. تو یہ بھی میں بتا دوں کہ یہ نہ صرف آپ کو پتا چاہیے، آپ مجھ سے سننا چاہ رہے تھے ظاہر ہے، اور کہ یہ ہمارے پورے جو لوگ ہمارے خاندان کے جوش صاحب سے ملے، مردوں میں تو سبھی کی ملاقات ہوئی جب جوش صاحب 2 دفعہ ہمارے گھر آئے، لیکن
نکھت اکیری ہیں جو جب ان کو میں امیگریشن دلوانے کے لیے لے گیا تھا انٹرویو کے لیے 78 میں ہماری شادی ہوئی ہے تو اس وقت جوش صاحب حیات تھے ان کے گھر میں گیا تو یہ اکیلی ہیں فیمیل پرسن ہمارے خاندان کی جو جوش صاحب سے ملی تھی اور جوش صاحب نے سمجھ لیں انہوں نے کہا اچھا دلہن آئی ہے فلانا مٹھائی لاؤ یہ کرو وہ جو ظاہر بہت بڑے وفادار آدمی تھے لیکن یہ انہوں نے اور ایک جملہ میں آپ سے بتا چکا ہوں میں نہیں بتاؤں گا انہوں نے جب پوچھا تھا کہ شادی سے پہلے تمہاری کون تھی اور میں نے کہا کہ میری خالہ کی بیٹی ہیں تو صحیح 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 بالکل نہیں ہمیں معلوم تھا کہ یہ کن کے لیے لکھا ہے ہم چاہتے تھے کہ اب آپ نے اچھا کیا آپ نے پوچھ لیا سن کا واقعہ اور یہ ملاقات جو ہے کیسے یہ سب کچھ طے پایا اور شروعات کہاں سے ہوئی یہ شروعات تو میرے خیال سے کسی بھی شیطانی کام کی مرض کی طرف سے ہوتی ہے تو مذاق سے ہٹ کے میری طرف سے ہوئی تھی میں جب یہاں آیا تھا تو میں نے طے کیا تھا کہ کیونکہ میں جیسا کہ میں بتایا فادر کا اچانک انتقال ہو گیا تھا میں سب سے بڑا تھا بھائیوں میں اور بہن بھائیوں میں سیکنڈ تھا تو مجھے والدہ کو اور چھوٹے بہن بھائیوں کو بلانا تھا اور ظاہر میں خود نامساعد حالات سے 2-4 نوکری شروع کی تھی اس وقت تو میں نے والدہ سے کہا کہ میں بلکہ والدہ سے ڈائریکٹ نہیں کہا میں نے بہن جو ہے میرے بعد جو بہن ہے ناہید جو یہاں رہتی ہیں اور شائستہ اس وقت لیبیا میں تھی تو ناہید سے میں نے کہا کہ بھائی میرا یہ خیال ہے تم شائستہ سے پوچھو ان کا کیا خیال ہے اس بارے میں اس سے پہلے کہ والدہ سے بات کرے تو ناہید شائستہ نے آپس میں بات کی ہوگی پھر شائستہ نے والدہ سے بتایا پھر والدہ نے اپنی یہ میری والدہ کی چچا زاد تایا زاد کے ہیں آج کی اردو میں بڑی ان کی بیٹی ہیں تو وہ سب کو تعجب ہوا ہوگا کہ بھئی یہ کیونکہ مجھ سے یہ میرا خیال ہے کہ 8 سال چھوٹی ہیں 8 سال ہوں گی تو لیکن پھر میں نے بتایا میں لکھا بھی ہے اس کے بارے میں تو مجھے بس یہ پتا نہیں تھا کہ شادی ہوگی کہ نہیں لیکن مجھے خیال آیا کہ شادی کرنی ہے تو یہاں کیوں نہ کی جائے تو وہ اتفاق سے آپا نے خالہ جان سے بات کی اور طے ہو گئی تو کس سن میں آپ کینیڈا آئے 78 میں 78 میں آئے نا 76 میں یہاں آیا ہوں اور 78 میں جب میں پرماننٹ نوکری مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اب ہو گئی ہے اس پہ میں رہوں گا دیر تک سنکلوڈ کے ساتھ تو پھر میں نے پہلا کام مجھے یہی کرنا تھا کہ شادی کرنی تھی یا شادی نہیں کرنی تھی میں نے سوچا تھا کہ میں ایک سرٹن ایج سے کے بعد شادی نہیں کروں گا پھر یا تو بس بہت ارلی کر لوں گا اپنی 20s میں ورنہ نہیں کروں گا ٹھیک نہیں بہت اچھا ہو گیا پھر والدہ وغیرہ سب لوگ یہاں آ گئے ٹھیک اچھا تو انجینئرنگ سے رہا سلسلہ آپ نے جی ہاں لیکن میں پروفیشنل انجینئر یہ میں کلیریفائی کر دوں پروفیشنل انجینئر جس کو پی اینج والے کہتے ہیں وہ میں نہیں بن سکا میں بی ایس سی کر کے آیا تھا کیلگری یونیورسٹی میں میرا ایڈمیشن لیا تھا یارک میں بھی تھا لیکن والد کے انتقال کے بعد میں اس راؤٹ پہ نہیں جا سکا تو میں نے پھر ٹیکنیکل کالج جو سدرن البرٹا انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی ہے وہاں سے میں نے ڈپلوما کیا اور کراچی سے میری بی ایس سی تھی تو پھر میں جب ڈپلوما میں نے فنش کیا ہے اسی وقت مجھے جاب آفر ہو گئی سنکلوڈ والے آئے تھے ہائرنگ کرنے تو جن لوگوں کو انہوں نے ہائر کیا ان میں بھی تھا تو ہم سنکلوڈ کے ساتھ وہاں چلے گئے لیکن پھر میں نے جب میں کیلگری واپس آیا 83 میں تو پھر میں نے اپنی ڈگری کو جو کراچی کی ڈگری تھی اس کو اپ گریڈ کرنے کی کوشش کی یو ایف سی میں تو 8-9 کورسز لیے میں نے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے انہوں نے کہا تھا آپ کو 16 کورسز چاہیے تو انہوں نے کہا کہ اب آپ کو باقی 8 کورسز جو ہیں اس کے لیے فل ٹائم ہونا پڑے گا فل ٹائم ہونے کا ہمارے پاس کراچی کی زبان میں تپڑ نہیں تھا تو پھر ہم وہی اسی آئل کمپنیز کے ساتھ کام کرتے رہے انرجی سیکٹر میں ہی رہے لیکن بار بار وہ اپ اینڈ ڈاؤنس ہوتے تھے
تو اس سے ہم بڑا ڈرتے تھے کہ کوئی بھی فون آیا وہ کہے کہ اب کل سے یا اگلے مہینے سے آپ لے آف ہو گئے. بہت لے آف ہو رہے تھے یہاں پہ. تو ہم نے نوکری چھوڑ دی 88 میں, اور پھر ہم نے کاروبار شروع کیا اپنا. حادثاتی طور پہ انشورنس کے کاروبار میں چلے گئے. پھر اس میں آپ کے اللہ میاں نے بہت ترقی دی, تو اس میں خاصے یہاں پہ کئی آفس ہو گئے, خاصے امپلائیز وغیرہ ہو گئے. پھر اچانک خیال آیا کہ اب اس کو بیچ دینا چاہیے. تو ابھی 4-5 سال پہلے خیال کیا آیا, بلکہ حالات وہ پیدا ہو گئے ہیں البرٹا میں کہ مناپلائزیشن ہو گیا انڈسٹری کا پورے. تو وہ جو مام اینڈ پاپ جو کہا جاتا تھا بزنس, ان کو ایلیمنیٹ کر رہے ہیں, ریڈیکیٹ کر رہے ہیں. تو حالات آپ کے تنگ کر دیتے ہیں. بالکل اچھا خاصا وہاں پاس ایک زمانے میں اچھی بڑی کمپنی ہو چکی تھی, اور کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ بیچیں گے, لیکن بیچنا ٹھہرا. تو یہ تو سلسلہ رہا کاروبار زندگانی کا. 78 میں شادی کے بعد کا سلسلہ, اور آپ یہاں آئے. بچوں کے متعلق تھوڑا بتائیے. ہاں, سب سے پہلے تو یہ کہ بہن بھائی جو تھے بہت چھوٹے تھے جب یہاں آئے, تو سب کی پڑھائی یہیں ہوئی ہے. سب نے یونیورسٹی وغیرہ یہیں کی ہے. بہنوں نے بھی, بھائیوں نے بھی جو پڑھا یہیں پڑھا, یہیں نوکری کی. 3 بچے ہیں ہمارے. ان سے بھی بڑی بیٹی ہے ندا. جی. بڑی بیٹی ہے ندا حیدر. چھوٹی بیٹی ہے, دوسری اولاد جو ہے منجلی اولاد, اور دوسری بیٹی اس کا نام ہے ہنا حیدر. اور بیٹے ہیں سب سے چھوٹے, ان کا نام ہے اجمال حیدر. تو اجمال رضی حیدر پورا نام ہے, کیونکہ میرے فادر کا نام رضی تھا, تو لیکن اجمال حیدر کے نام سے جانے جاتے ہیں. تو وہ لوگ, بڑی بیٹی کی شادی ہو گئی ہے, میرے خیال سے 4تھا سال ہے اس کی شادی ہوئے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. انہوں نے اپنی پسند سے شادی کی ہے. اور اب شادی کی بات آئی ہے بچوں کی, تو میں یہ بھی کہتا چلوں کہ میں یہی سمجھتا ہوں, اپنے زمانے سے میں یہی سمجھتا ہوں کہ جس کو شادی کرنا ہے اس کو اختیار ہونا چاہیے کہ وہ طے کرے کہ کہاں شادی کرنی ہے. کہ یہ کوئی اس میں کوئی اس کا نہیں ہے کہ بس اپنی اپنی رائے ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ جیسے ہم سے پہلے چند صدیاں جو گزری ہیں, تو اس میں میں اپنی والدہ سے اکثر کہتا تھا کہ یہ جو کھال ہے ہم لوگوں کی, یہ ہندوستانی کھال ہے, یہ عرب ایرانی کھال وال نہیں ہے. تو کچھ تو ہوا ہوگا, چاہے کوئی کتنا بھی نجیب الطرفین ہے. دھوپ تو اتنا کام نہیں کر سکتی اکیلے. تو پھر بس میں بیٹی نے شادی کی اپنی پسند سے. بہت اچھا خاندانی اچھا لڑکا ہے, لیکن وہ سید زیادہ نہیں ہے کیونکہ وہ گورا ہے. تو اس سے انہوں نے کہا ہمیں شادی کرنی ہے, مجھ سے ملوایا, اپنی ماں سے ملوایا. ہم لوگ نے کہا ٹھیک ہے کر لو, شادی ہو گئی. خاصا اس پہ سمجھ لیں لوگوں کی طرف سے بہت ہی پروٹیسٹ ہوا. لیکن میں اب ندا کی شادی کی بات آ گئی ہے, تو میں یہ جلدی سے آپ کو بتا دوں کہ میرے ایک دوست ہے, میں نے تمام دوستوں کو انوائٹ کیا کہ اگر پاکستان سے یہاں بھی آنے والے ہوں, کچھ ہیں وہ آتے جاتے رہتے ہیں, تو شریک ہوں. تو ایک دوست کا آیا, وہ بہت ہی معروف آدمی ہے, اور بہت ہی مزاج سے بھی بہت قریب ہیں. اور ہم لوگ کئی جب کنیکٹ ہوئے تو جوش صاحب کے حوالے سے کنیکٹ ہوئے تھے. میں بات کر رہا ہوں ڈاکٹر ہود بھائی کی. جی. تو ڈاکٹر ہود بھائی کو میں نے انویٹیشن بھیجا, تو انہوں نے مبارکباد کے بھیجا اور لکھا thank your daughter and your son-in-law for expanding our genetic pool. Wonderful, wonderful, wonderful. اب یہ حالانکہ میری اس موضوع پہ ان سے کبھی نہیں بات ہوئی تھی, لیکن مجھے اتنا اچھا لگا کہ کم از کم ایک آدمی جو ہے وہ میرا ہم خیال و ہم نوا ہے. تو پھر وہ آئے یہاں, ملے لوگوں سے, شادی میں تو نہیں شریک ہو سکے. تو یہ مجھے اس لیے ہمیشہ یاد رہتا ہے کہ اتنے لوگوں کو انویٹیشن گئے تھے, بہت قریبی دوست, سب نے مبارکباد دی, شریک ہوئے, لیکن ہر ایک کیا ایک آنچ کی کسر نظر آئی مجھے کہ یار اگر اپنوں میں ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا.
اور یہ مجھے اپنوں کا تصور جو ہے وہی پھر جوش کا، پھر غیروں کا تصور اور اپنوں کا تصور. دیکھیے اقبال بھائی ایک دو مصرے یاد آ رہے ہیں جی کہ آدم و حوا سے شروع ہوا، ہاں آدم و حوا سے شروع ہوا ایک ہی خاندان ہے صاحب. تو اگر خاندان ایک نہیں ہے اور جو نہیں مانتے کہ خاندان ایک ہے تو وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں. بھائی ہو سکتا ہے ہو جاتے ہیں دائرہ اسلام سے خارج، اور بھی کہتے دائرہ انسانیت پہ تو رہیں گے نا. ہم وہی عرض کر رہے ہیں کہ دائرہ انسانیت میں اگر رہے انسان تو کسی اور دائرے سے خارج ہونا مشکل ہے اس کا. اور دائرے کسی اور دائرے کی ضرورت بھی کیا ہے، ضرورت بھی نہیں، وہی ایک دائرہ کافی ہے. وہی ایک دائرہ کافی. اور جورج صاحب تو یہی کہتے رہے پوری زندگی. ہاں 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 بالکل صحیح کہا آپ نے. تو بڑی بیٹی کے یہاں جو ہے آپ کی نواسی جو ہیں کتنے برس کی ہیں؟ اب وہ مارچ میں 3 برس کی ہو جائیں گی. ارے ماشاءاللہ، کیا نام ہے؟ ہاں اور اب جو اس وقت ان کی اٹھان ہے اس کے لحاظ سے جب 3 برس کی ہو جائیں گی تو زیادہ بولنے اور چلنے لگیں گی تو پھر تو نانا نانی کی تو پھر بالکل ہی سمجھ لے جو کچھ تھوڑی بہت اس وقت آزادی ہے وہ بھی سلب ہو جائے گی. کیا نام ہے نواسی کا؟ آریہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور آریہ حیدر موکسلی، کیونکہ حیدر ہمارا لاسٹ نیم ہے، وہ بیٹی کا تھا، اور ان کے شوہر کا لاسٹ نیم ہے موکسلی، آٹوا کے رہنے والے ہیں وہ. صحیح. تو آریہ حیدر موکسلی ان کا نام رکھا ہے لوگوں نے. زبردست زبردست. اور بیٹے کیا کر رہے ہیں؟ بیٹے نے گریجویشن کیا تھا، کوئی خاص انہوں نے اس کے بعد پڑھائی نہیں کی. بیٹی نے بھی گریجویشن کیا، چھوٹی بیٹی تو ہمارے ساتھ انشورنس میں آ گئی تھی. تو وہ جس کمپنی نے جب ہماری کمپنی خریدی تو ان کی 2-3 امپلائی انہوں نے کہا تھا کہ انہیں چاہیے ہوں گی. ایک تو ہمارے لیے اور ہماری وائف کے لیے وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو جوائن کرنا ہے. ہم نے کہا ہمیں کام ہی نہیں کرنا ہے. تو ہم لوگ کی تو جان چھوٹ گئی، لیکن انہوں نے کہا ہماری بیٹی ہے نا، اور ہماری بڑی بیٹی جو اس وقت جس کمپنی میں یہ ہوتی تھی اکاؤنٹس میں مینجمنٹ میں ہے لیدا، تو وہ ہمارے پاس، ہم نے 2 ہی سال پہلے ان کو بہت مشکل سے اپنے پاس بلایا تھا، وہ آ نہیں رہی تھی لیکن پھر آ گئیں. تو کمپنی بھی کی تو وہ بھی اسی انشورنس سیکٹر میں ہی چلی گئیں. وہ ایک کمپنی کے ساتھ کنٹرولر ہیں. چھوٹی بیٹی جو ہے وہ اسی کمپنی کے ساتھ کام کرتی ہیں، ایک جگہ مینیجر ہیں ان کی ٹیم میں، ٹیم مینیجر ہیں وہ، ہے نا. اور بیٹا انہوں نے گریجویشن کیا تھا انٹیریئر ڈیزائننگ میں، اور ایک اور کوئی چیز تھی اس میں. تو انہوں نے اپنا بزنس خود سیٹ کیا. پہلے کام کرتے تھے کچھ کمپنیز کے لیے، اٹالین کمپنی کے لیے 3-4 سال کام کیا. 3-4 سال مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی، انہوں نے رائٹنگ بھی شروع کر دی تھی اور یہاں کے اخبار میں بھی وہ لکھنے لگے تھے کالم وغیرہ ہیرلڈ میں. لیکن پھر اچانک انہوں نے سٹاپ کر دیا اور اب وہ فل ٹائم اپنا بزنس رن کر رہے ہیں، جو کہ یہیں ان کا دفتر ہے کیلگری میں. اور سینس آف بلانگنگ بھی کیا ہوتا ہے. تو 3-4 سال سے وہ کر رہے ہیں کام، اور وہ شہر سے باہر ان کا کام ہے خاصا، وینکوور میں یا دوسری جگہوں پہ. تو کیلگری میں آپ نے کراچی کو بسایا ہوا ہے؟ کراچی میں، ہاں کیلگری میں بھی بسایا ہوا ہے، دل میں بھی ہے، دماغ میں بھی ہے، روح میں بھی ہے. بالکل بالکل. تو یہ بھائی بہن جو ہیں ان سے ایک مختصر سا تعارف کراتے ہوئے اب ہم چلتے ہیں کسی اور طرف. بہت جلدی میں بتا دیتا ہوں. بڑی بہن کا نام کہکشاں رباب، جن کا بس ایک بیٹا ہے ان کا یہاں پہ، شانی احمد. شانی اس کو گھر میں کہا جاتا ہے، نام میں اعجاز ہے اس کا. اور اس کے بعد میں ہوں. پھر ناہید ہے میری بہن، ناہید کاظمی. وہ خاصی معروف ان کی کمپنی ہے یہاں کیلگری میں، ڈیونچی ہومز کے نام سے. ہاں تو
اس کے بعد شائستہ ہیں، شائستہ رضوی، جن سے آپ کو سے کئی دفعہ تذکرہ ہوا ہے ان کا، بالکل جن کا سب سے زیادہ ادب اور ادبیت سے تعلق جو ہے وہ سب کا یہ بہن بھائیوں میں، لیکن شائستہ کا بہت زیادہ ہے. شائستہ نے کتابیں وغیرہ میں آرٹیکلس وغیرہ لکھے ہیں. آپ سے ملاقات ہوگی ان کی جلدی. اور اس کے بعد ہیں جمال کاظمی صاحب، ہمارے جو بھائی ہیں مجھ سے چھوٹے، وہ ہماری 2 بہنوں سے کے بعد ہیں. جمال کاظمی کے بعد عرفان کاظمی صاحب ہیں. جمال کاظمی بھی ہمارے ساتھی ہوتے تھے انشورنس میں، ایک برانچ کے مینیجر وہ بھی تھے، لیکن ان کے ساتھ ایک مس ہیپ ہو گیا ابھی 3-4 سال پہلے. ان کو بہت ہی شدید بیمار ہو گئے، اسٹروک ہو گیا. تو ان کا ایک سب کچھ تو ٹھیک ہو گیا ان کا اسپتال میں، لیکن ایک پیر میں ان کے تھوڑا سا فرق آ گیا ٹخنے کے پاس سے، اور ایک ہاتھ تھوڑا سا لیزی سا ہو گیا. تو ویسے سب کچھ بولنے لگے. بہت شروع میں تو بہت بیمار رہے تھے، تو وہ پریمیچورلی انہوں نے ریٹائرمنٹ لیا. پھر تو وہ ہیں گھر پہ ہوتے ہیں. ان کی بیوی ہیں نوری نمبر، عرفان ہے، عرفان صاحب کی وائف ہیں، رانی کہا جاتا ہے گھر میں. وہ لوگ سادات ہیں، سادات 12 کے ہیں وہ لوگ شاید، اور لیکن جنگ میں مقیم تھے. پھر عرفان کے بعد نسرین ہے، نسرین زیدی، جن کے شوہر ہیں ولی زیدی. ان کا بھی خاصا بڑا خانوادہ ہے. آج کل پاکستان گئے میں ان لوگ. ولی زیدی صاحب سے بھی کبھی آپ کو ملاقات کرائیں گے، بڑے اچھے شاعر ہیں وہ. پھر نسرین کے بعد ہے عظما، سیدہ عظما، زہرا نام ہے، عظما کہی جاتی ہیں. وہ سب سے چھوٹی بہن ہے ہماری، اور شاید سب سے دلاری بہن ہوں گی، چھوٹی ہیں. ان کے شوہر ہیں ارشد، وہ بھی ہمارے ساتھ ہی کام کرتے تھے، بہت ہی اچھے سینئر پوزیشن میں ہیں. ایک کمپنی جس نے ایکوائر کیا ہماری کمپنی، انہی کے ساتھ ارشد بھی ہے. اور پھر سب سے آخری صاحب جو ہیں وہ فیضان صاحب ہے، فیضان کاظمی. وہ ناہید کی ڈیونچی ہوں اس میں سمجھ لیں. ناہید کے بعد نیکسٹ ان کمانڈ وہی ہیں، وہ سب سے چھوٹے ہیں. نسرین عظما اور فیضان، ان لوگ جس ایج میں آئے تھے ان کی پوری اسکولنگ یہی ہوئی ہے. یعنی فیضان تو ایلیمنٹری اسکول سے، پھر یہاں پڑھتے رہے لوگ. پھر سب کی شادیاں ہوئی، بڑا اچھے خاندانوں میں شادی ہوئی، بہت بڑی ہارمونی ہے ہمارے خاندان میں. اقبال بھائی، آپ نے ابھی ہمارے اللہ میاں کا ذکر کیا، اور تو اللہ میاں کا ذکر جو ہے وہ آپ کی کتاب میں عنوان حمد ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ اے خدا، اے خدا، اے خدائے، خدائے خدایان والی کی بات. اور پھر کہتے ہیں تو کہیں بھی نہیں ہے مگر 400. اور اختتام میں آ رہا ہے کہ صاحب اجتماعی بقا کو فنا چاہیے، وقت کی عزت پہ ہے ہر فنا ہر بقا، ہر وجود و عدم کا عجب سلسلہ، قربتیں قربتیں فاصلہ فاصلہ، ہر خدا نا خدا نا خدا ہر خدا. جی، عنوان آپ نے حمد رکھا ہے اس کا. جی بعنوان حمد ہے. ہاں جی، میں حمدی سمجھتا ہوں اسے. جی جی. تو اب کوئی چاہے تو اس سے پہلے نون الف بھی لگا لے. جی جی جی، بالکل بالکل بالکل. اچھا، پھر ایک غزل ملی ہمیں، یہ 1975 کی ہے جی، جس پہ فٹ نوٹ ہے آپ کا کہ جورج صاحب کی موجودگی میں کراچی میں آپ نے یہ غزل سنائی 1975. اس غزل کے 1-2 اشعار کو یاد ہیں؟ پہلا مصرع سنا دیجیے تو شاید یاد آ جائیں گے. مجھے یاد ہے وہ کون سی نظم ہے، لیکن ایسے یاد قدم قدم پہ تصادم، جگہ جگہ پہ فساد،
یہی ہے ساتھ درما نگاہ اٹھاؤ بھی. ہاں نہیں میں زور بھی دوں گا تو نہیں. اپنے شعر مجھے بہت مشکل سے یاد ہوتے ہیں. تذکرتاً کبھی یاد آ جائیں تو یہ میں نے سنائی تھی. ہاں اس واقعے کے ریفرنس سے ایک بڑا خوبصورت آپ کے جو مضامین ہیں اقبال بھائی جی, اس میں ایک جگہ آپ نے ذکر کیا ہے کہ جہاں خورشید علی خان صاحب 75 ہی کا تذکرہ ہے کہ آپ نے جوش صاحب سے تذکرہ کیا تھا کچھ, اور ان سے آپ نے جو کہا انہوں نے اس سے اتفاق کیا. ٹھیک ہے نا؟ جی کیا آپ نے کہا کہ صاحب کشمکش کی حالت میں ہو, کسی مخصوص تصور کا تمسخر ہو یا طنز ہو, یہ موضوع آپ کے یہاں جیسے ایک انریزالوڈ ٹروتھ ہے. اچھا, خورشید خان صاحب نے بھی آپ کی تائید فرمائی. تو جو یہاں پہ آ کے آپ نے اگر کچھ آپ کو یاد ہے کہ 75 کا تذکرہ ہے, 7 سال بعد جو ڈیتھ ہو گئی, تو یہ ڈسکشن کیسے ہوا اور کیا ماحول تھا؟ یہ اس واقعے کا تذکرہ کر رہے ہیں جو ڈاکٹر عالیہ امام کے گھر پہ جو میں نے نقل کیا ہے کہ خورشید علی خان صاحب, میں اور جوش صاحب ڈاکٹر عالیہ امام کے گھر گئے تھے, جو وہ کینٹ اسٹیشن کے یا کلفٹن برج کے قرب جوار میں کہیں پہ تھا. وہاں پہ ایک دفعہ ہوا ہے ایسا تذکرہ, اور ایک دفعہ یہ ہوا ہے کہ جوش صاحب جب خورشید علی خان صاحب کے گھر پہ رکے ہوئے تھے تب ایسی بات ہوئی ہے. جب آپ نے ان سے یہ کہا کہ آپ کا مورخ جب بھی آپ کا فکری احاطہ کرے گا تو آپ کو مذہبی یا مذہبیانہ شاعروں کے حلقے میں رکھے گا, تو یہ ڈاکٹر عالیہ امام کے یہاں ہوا تھا. بالکل, اور اس پہ میری تائید ڈاکٹر عالیہ امام نے کی تھی. جب جوش صاحب نے کہا کہ اچھا بھائی, یہ جوش صاحب بڑے آپ اس قدر کمگو تھے, وہ جب گفتگو کرتے تھے تو چھوٹے چھوٹے فقروں میں بڑے بلیغ چھوٹے چھوٹے فقرے بولتے, تو کہنے لگے اچھا بھائی اگر یہ کہہ رہے ہو تو خورشید علی خان صاحب بھی اس پہ ایک دفعہ میری سمجھ لیں انہوں نے کہا تھا کہ ہاں اس بات میں سینس بنتا ہے, لیکن اس وقت خورشید علی خان وہاں صاحب نے نہیں تھے. تو جوش صاحب نے کہا کہ ہم نہیں سمجھتے, وہ مکمل ایگریمنٹ میں نہیں تھے میرے کہنے سے. تو ڈاکٹر علی امام نے کہا کہ اقبال صحیح کہہ رہا ہے, کیونکہ آپ کا جو مسئلہ ہے کہ آپ کبھی خدا سے دور ہوتے نہیں, کسی نہ کسی طرح, چاہے وہ ہاں میں ہو, چاہے نہ میں ہو, چاہے لا میں ہو, چاہے اللہ میں ہو, چاہے طنز میں ہو, اور چاہے مدح میں ہو. وہ مدح ایک ڈفرینٹ قسم کی ان کی کہا جائے گا. تو کہنے لگے ہاں پھر ٹھیک ہے, تو تم دونوں کہہ رہے ہو, یہ کہہ کے وہ چپ ہو گئے تھے. لیکن میں سمجھتا یہی ہوں. اور اب دیکھیے, کیونکہ شائستہ جو میری بہن ہے وہ میری مذہب سے ذرا میں خاصا انڈیفرنٹ ہوں, چلیے کہہ دیجیے. تو وہ اکثر کہتی رہتی ہیں کہ تم کتنے بھی انڈیفرنٹ ہو ان چیزوں سے, لیکن تمہارے جو گفتگو کا محور ہوتا ہے وہ یہیں پہ ہوتا ہے. تو میں نے کہا یہ گریز جو ہوتا ہے یہ بھی محبت کا ثبوت ہوتا ہے, محبت بھی گریز کا باعث بنتی ہے. بالکل. اور جوش صاحب سے جس قدر آپ قریب ہوئے اس کا بھی ابھی ایک سوال ذہن میں ہے, لیکن جوش صاحب سے جس عالم عشق میں آپ مبتلا ہیں ابھی تک, اور بڑا اچھا شگون ہے یہ, اس میں یہ آپ کے اوپر صادر ہوتا ہے. تو آپ کی بہن آپ سے بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ دونوں طرح سے آپ بالکل وہیں پہ ہیں اس وقت جہاں شاید جوش صاحب تھے اس وقت جب آپ کی بات ہوئی ان سے. ہاں, میں اس وقت بھی اس دوراہے پہ کھڑا ہوا تھا جب میں جوش صاحب سے ملا ہوں. میں جس وقت یہ میرے اوپر اس طرح کی کیفیت طاری ہوئی ہے, جب میں
23-24 برس کا ہوں. تو میں نے اب آپ اس پہ دیکھیے گا کہ آپ نشر کر سکتے ہیں کیا نہیں, میری طرف سے تو کوئی مسئلہ نہیں. تو میں نے بہت شدت سے, اصل میں جب میں جوش صاحب سے ملا ہوں تو میں اس راہ گزر پہ آ چکا تھا, اور میں نے شاید آپ سے تذکرہ کیا بھی ہے, کیونکہ جب میرے پاس, میں جب BSc کر لی اور میں کینیڈا آنے کے لیے سن 75 کی بات ہے, یہ 74-75 کی, تو میں جب تیاری کر رہا تھا اور یہاں ایڈمیشن وغیرہ اپلائی کر رہا تھا, اور تو اس وقت میں نے, چونکہ ایک لل سا تھا, میں یہاں پہ ایڈمیشن لیا ہوا تھا, تو یہ تھا کہ ایڈمیشن کے بعد یہاں تعلیم شروع کریں گے. تو مجھے فلسفے سے ہمیشہ سے شوق تھا, تو میں تمام چیزیں انگریزی کی لا کے پڑھتا رہتا تھا. تو کھوپڑی جو ہے وہ تھوڑی بہت پہلے بھی گھومی رہی ہوگی اور گھومنے لگی تھی. تو پھر میں نے بہت 5 وقت کی نماز شروع کر دی, صبح جا کے نماز پڑھنے لگا. میری والدہ بڑی خوش تھی, نانی بھی بڑی خوش تھی کہ بھائی شاید لڑکا شادی کی تیاری کر رہا ہے. تو خیر وہ چلتا رہا حساب کتاب. اور اسی زمانے میں سن 75 میں, جیسا کہ میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, جوش صاحب کی اتفاقاً مجھے جوش صاحب نظر آ گیا خورشید علی خان کی گاڑی میں, نارتھ نازم آباد اور فیڈرل کے بیچ کی سڑک جو ہے اس پہ. تو میں وہاں روکا گاڑی, اور پھر میں ملا ان سے. تو میں اس میں الجھ چکا تھا, اس مسئلے میں میرا ذہن الجھ چکا تھا. پھر میں جوش صاحب کو پڑھا. سب سے پہلے پسندیدہ شاعر میرے تھے, اور ابھی بھی میرے بہت ہی پسندیدہ شاعر ہیں, علامہ اقبال تھے, 9ویں کلاس سے آنورڈ. ابھی بھی میں اقبال کو بہت شوق سے پڑھتا ہوں, بہت چیزوں سے. ظاہر ہے کوئی اقبال یا کوئی بھی آدمی آپ کے ایسا تو ہے نہیں کہ اس کے مذہبی رویہ ہو. تو جوش صاحب سے اس پہ گفتگو میری کم ہوئی ہے, لیکن 2-4 دفعہ ہوئی ہے. تو اور میں نے آپ کو واقعہ بھی سنایا تھا جوش صاحب کا, کہ سن 75 میں جوش صاحب اسلام آباد سے آئے ہوئے تھے. میں اس وقت جوش صاحب سے کم از کم 10-12 بار مل چکا تھا. شام کی محفلوں میں نے ان سے اجازت لے لی تھی کہ ذرا سا میں پہلے آ جایا کروں. جب ان کے وہ بے تکلف احباب آ جاتے تھے تو سب ان کے وہ ایک خاص ماحول بن جاتا تھا اس وقت ان کی شام کا. تو اس میں, اور آپ سب سے چھوٹے ہیں وہاں پہ, تو ویسے بھی چپ ہی بیٹھے ہوئے, لیکن وہ سنجیدہ گفتگو نہیں ہو پاتی تھی, کیونکہ اس وقت جوش صاحب جو ہیں ان کا موڈ ڈفرینٹ ہوتا تھا, لائٹ سائڈ پہ ہوتا تھا. تو میں جب ان سے اجازت لے لی, تو میں جب جاتا تھا تو اس زمانے میں مجھے پتا تھا کہ جوش صاحب کو بہت شوق ہے فلسفے سے, یا رہا ہے یا بہت زیادہ ہے ابھی بھی. تو میں نے جو چیز میں پڑھتا تھا ان سے ڈسکس کر لیتا تھا بریفلی. ڈسکس کرنا کیا مطلب, میں بتاتا تھا تو اس پہ کبھی کبھی تبصرہ کرتے تھے. تو اقبال بھائی, یہ جوش صاحب سے ملاقاتوں کا سلسلہ جو ہے یہ کہاں سے شروع ہوا, کیسے شروع ہوا؟ سن 75 میں فیڈرل بی ایریا میں ہم لوگ رہتے تھے. اس وقت بلاک 10 میں ابو میرے جب گاڑی نہیں چلاتے تھے, وہ گاڑی میں ہی چلاتا تھا. اگر ان کا ڈرائیور نہیں ہوتا تو اس دن جب ڈرائیور نہیں ہوتا تھا تو میں تقریباً بہت خوش ہوتا تھا کہ ان کو کوٹ اتارنے کے بعد گاڑی پورے دن میرے پاس ہوتی تھی. انہوں نے کہہ دیا 2 بجے آ جانا, 2:30 بجے آ جانا, 3 بجے آ جانا. تو میں وہاں سے ایک دوست کے پاس جا رہا تھا, نارتھ نازم آباد بیک روڈ سے. آپ کو یاد ہے وہ اس سڑک کا نام رکھ دیا گیا ہے علامہ رشید ترابی روڈ, جو سجادیہ سے جاتی ہے بالکل فیڈرل بی ایریا کے کونے تک. تو میں اس پہ جیسے رائٹ موڑا, اور پھر ایک لیفٹ پہ روڈ آتی تھی جو این بلاک سے گزر کے نارتھ نازم آباد کے آبادیوں کی طرف جاتی تھی. تو میں دیکھا جو گاڑی برابر سے میرے گزری اس میں 3 سر مجھے نظر آئے. وہ تقریباً اسی طرح کے سر تھے جس طرح کا میرا ہے. تو میں نے کہا کہ یہ 3 لوگ بیٹھے ہوئے, تینوں کے سر بالکل صاف تھے پیچھے سے. مجھے ایسا لگا اس میں ایک جو صاحب بیٹھے ہیں وہ جوش صاحب ہیں پیچھے, اور آگے چلا رہے تھے ان کا بھی سر صاف تھا, خورشید علی خان صاحب کا, جوش صاحب کا. تیسرے صاحب مجھے بعد میں پتہ چلا سلامت علی خان صاحب تھے. خیر وہ گاڑی, میں اس گاڑی کے پیچھے پیچھے گیا, اور ایم بلاک میں ایک اپارٹمنٹ, چھوٹے سے اپارٹمنٹ بلڈنگ تھی, اس کے سامنے گاڑی رک گئی. تو میں نے کوئی 20 قدم دور گاڑی اپنی روک لی کہ دیکھیں کون اترتا ہے. تو ایک صاحب اترے, وہ خورشید علی خان صاحب تھے. دوسری طرف سے دوسرے صاحب اترے, وہ بعد میں پتہ چلا سلامت علی خان صاحب ہیں. اور دروازہ کھولا خورشید علی خان صاحب نے, تو جو صاحب اترے وہ جوش صاحب تھے, جیسا میں سمجھ رہا تھا کہ جوش صاحب.
تب جو میں نے دیکھا کہ ہاں جوش صاحب ہے، تو میں اپنی گاڑی سے اترا اور 10 قدم دور تو میں کھڑا ہی ہوا تھا. میں گیا، آداب کیا اور میں نے کہا میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. تو جوش صاحب نے یہ نہیں پوچھا کہ میاں کون ہو تم، مطلب کیا جغرافیہ ہے، کیا تاریخ ہے، کیوں ملنا چاہتے ہو. بہت سادہ، بہت ہی سادہ انسان تھے. کہنے لگے کہ ہم ان کے وہاں ٹھہرے ہوئے. خورشید علی خان صاحب کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ خورشید علی خان ہے اور یہ سلامت علی خان ہے اور ان کا گھر یہی ہے. تو خورشید علی خان صاحب نے دکھایا کہ وہ یہاں وہ گھر نظر آ رہا ہے. آج تک مجھے ان کے گھر کا نمبر یاد ہے، C64 تھا ان کے گھر کا نمبر. نارتھ احمد آباد کی جو کنیکٹنگ روڈ ہے، جو بیک روڈ کو اور فرنٹ مین تھارو شاہراہ کو ملاتی ہے، اس پہ تھا. میں دوسرے دن صبح ابو کو کوٹ اتارا، ڈرائیور تو تھا نہیں، تو میرے پاس گاڑی تھی، مجھے پتا تھا کہ میں 5 گھنٹے تو ہیں، تو میں سیدھا آیا نارتھ احمد آباد. اس وقت کوئی میرا خیال ہے 10:30 بجے ہوں گے. تو میں پہنچا تو خورشید علی خان صاحب بڑے خوش ہوئے، بڑے اتفاق سے ملے، بہت ہی شفقت سے، بہت اچھے انسان تھے. وہ ان کے سالے کیفی اعظمی صاحب کے، جی جی، انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے ایک ہمارے جوش صاحب کے نام سے. خیر میں پہنچا جب، تو جوش صاحب اس وقت میرے خیال سے وہ واش روم میں تھے. جب میں نکل کے آیا، سلام میں نے کیا. سلام سے بڑا ویسے جوش صاحب کہتے تھے آداب، سلام. اب بے تکلف نہیں تھا اس وقت تک، کیونکہ میں بالکل نیا تھا، سوچا تھا ہو سکتا ہے ایسی کوئی تو میں بعد میں نے محسوس کیا کہ وہ کہہ دیتے تھے کہ آداب. تو پھر یاد بھی رہتا تھا، پڑھ چکے تھے یادوں کی برات. تو جوش صاحب سے میری وہ پہلی ملاقات ہوئی. میں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے گھر تشریف لائیں. پہلی ملاقات میں کہنے لگے کہ موٹر لے آؤ، ہم چلیں گے. میں نے کہا نہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ شام کو تشریف لائیں. تو کہنے لگے کہ تمہیں پتہ ہے شام کو میں کیا کرتا ہوں. میں نے کہا جی ہاں، میں یادوں کی برات پڑھ چکا ہوں. تو مسکرائے. کہنے لگے دیکھیے، جیسے میں سمجھتا ہوں، میں ہلال سے میری اس پہ بہت بات ہوئی تھی اسی زمانے کے بعد بھی، اور اب بھی میں سوچتا ہوں کہ کس قدر کلچرڈ آدمی تھے. آپ یہ جملے ان کے گفتگو بالکل چھوٹے چھوٹے جملے ہیں. آپ دیکھیے انہوں نے جس طرح سے کہا کہ موٹر لے آؤ، چلیں گے. پتہ چلتا ہے کتنے سادہ درویش صفت آدمی. یہ نہیں کہ میں کیوں جائیں بھائی، ہم اتنے بڑے ترم خان ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے شام کے حوالے سے کہا، میں نے یادوں کی برات کا. ان کا اچھا بابا سے پوچھ کے آؤ. تو یہ ایک تہذیبی آدمی ہے. بالکل بالکل. بابا سے پوچھ کے آؤ. میں نے ابو سے پوچھا اسی دن جب میں کورٹ سے لے کے آیا گھر. ابو کو گاڑی میں نے پارک کی تو میں نے یہ اہتمام کیا کہ اگر ابو غصہ ہو جائے، مجھے پتا تھا کہ نہیں ہوں گے، کیونکہ میر، غالب، اقبال، جوش ان کو بہت پسند کرتے تھے. تو میں نے جب تک وہ گھر میں داخل ہو گئے، جب وہاں پہنچ گئے جہاں سمجھ لیں برانڈا آ گیا، اب تو میں نے ابو سے پوچھا تو کہیں جوش تمہیں کہاں مل گئے. میں نے بتایا. کہنے لگے کہ اس کا مطلب گھر میں شراب آئے گی. میں نے کہا جی. مجھے نہیں پتا کہ مجھے یہ پتا تھا کہ نانی بھی بیٹھی ہوئی ہیں، بہنیں بھی ہیں، والدہ بھی ہیں. اگر ڈانٹ واٹ پڑی تو بہت زیادہ نہیں ہوگی، کوئی نہ کوئی ایکسٹنگوشر لے کے آ جائے گا. تو کہنے لگے کہ اچھا اگر جوش آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے. میں تو بڑا خوش ہو گیا. پھر میں نے فوراً جوش صاحب سے جا کے اسی دن دوسرے دن جب میں ملا، میں نے بات کی، خورشید علی خان صاحب سے بات کی. تو یہ لوگ آئے، ہمارے گھر آئے. کوئی 30-35 لوگ آ گئے ہوں گے ہمارے جو ملنے والے سے. زیادہ لوگ ہماری عمر کے تھے، ہم سے 1-2 سال چھوٹے، 1-2 سال بڑے. بہت ہی مزہ آیا، بڑی زبردست محفل رہی. اور اس میں وہاں پہ میرے والد کو نہیں پتا تھا کہ میں شعر کہتا ہوں. میری چھوٹی بہنوں کو پتا تھا، یا میرے محمود آد بھائی کو پتا تھا. اور مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میرے محمود آد بھائی نے راغب مراد آبادی صاحب کو بتا دیا ہے کہ اقبال شعر کہتا ہے. تو وہ جب وہاں شعری نشست ہونے لگی تو راغب صاحب نے کہا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ اقبال حیدر بھی شعر کہتے ہیں. میں نے اس سے پہلے کبھی شعر پڑھے ہی نہیں تھا کہیں پہ بھی. مجھے آج بھی مجھے اچھا ہی نہیں لگتا اپنے شعر سنانا یا پڑھنا. تو میں کیا کرتا اس وقت، تو میں نے سوچا ان کو کہاں سے. میں نے یوسف کی طرف دیکھا تو یوسف مسکرا رہا تھا، تو میں سمجھ گیا کہ یہ اسی آدمی کا کام ہے.
تو ابو نے بھی دیکھا میری طرف مڑ کے, تو پھر میں نے کتاب نکال کے میں نے ایک چھوٹی سی نظم اور ایک غزل کے کچھ اشعار پڑھے. پھر ابو سے انہوں نے کہا, راغب کو انہوں نے یہ بھی بتا دیا تھا, راغب صاحب کو, یوسف نے, ان کے والد بھی شاعر ہیں, تو پھر ابو نے ایک غزل پڑھی, پھر جوش صاحب نے پڑھا. تو یہ ہوا تھا جوش صاحب سے پہلی ملاقات کا. پھر یہ جوش صاحب جتنی بار بھی آتے تھے, ان کے گھر پہ جب وہ رکتے تھے, میں وہاں جایا کرتا تھا شام کو. تو بہت ساری باتیں ہوئی. ایک چیز میں ضرور آپ کو, جو کیونکہ تہذیبی جوش کی جو نشاندہی جو پہلی بار جو میں نے دیکھا تھا, اس کے بعد دوسرا ہی ہوا کہ ایک دفعہ میں جوش صاحب کے پاس ذرا سا پہلے جب پہنچنے لگا تھا, کہ 15-20 منٹ پہلے باقی لوگوں کے آنے سے, تو میں بیٹھا بات کر رہا تھا جوش صاحب سے. تو ان کا جو گھر تھا فیڈرل بی ایریا میں, اس میں جہاں وہ بیٹھنے کا بہت بڑا سا ہال سا تھا, دالان کہتے ہیں بہت بڑا, تو اس میں جوش صاحب دیوار سے ٹیک لگا کے گاؤں تکیے کے ساتھ بیٹھے رہتے تھے. تخت سا تھا اس پہ, اور پیچھے وہ جو دیوار تھی وہ جالیوں کی تھی. تو ان کو آہٹ میں, خورشید علی خان بیٹھے ہوئے تھے, میں تھا, اور اس وقت باقی لوگ نہیں آئے. تو خورشید علی خان صاحب بڑے اچھے مباحث پہ تو گفتگو کرتے تھے, تو بہت مزہ آتا تھا. تو ان کو آہٹ ہوئی تو جوش صاحب چپ ہو گئے. اور اس دن یہ ہوا تھا, خورشید علی خان صاحب نے کہا کہ خان صاحب ربائی سنائے. تو وہ شعر سنانے سے بہت بچتے تھے جوش صاحب, تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں سنائیں گے, بھائی جی نہیں چاہ رہا. انہوں نے کہا آپ نہیں سنائیں گے, ہم ٹی وی لا کے یہاں رکھ دیں گے. ٹی وی سے بہت چڑھتے تھے. تو کہنے لگے کہ اچھا بھائی لاؤ بیاض. پھر انہوں نے بیاض نکالی تو رباعیات سنانے لگے. تو وہ اتنے میں ان کو آہٹ ہوئی تو چپ ہو گئے. جب وہ آہٹ قریب, کیونکہ ان کے گھر میں اس طرف بیڈ رومس وغیرہ تھے ذرا سا ہٹ کے, تو وہاں سے ان کو پتہ چلا کوئی آ رہا ہے, چپ ہو گئے. تو ان کی صاحبزادی آئیں, انہوں نے کچھ جوش صاحب کے کان میں کہا, کچھ چیز پوچھنی تھی گھر کے معاملات کے بارے میں. جوش صاحب نے کچھ بہت ہی زیر لب جواب دیا, ان کو چلی گئی. جوش صاحب چپ رہے. جو ان کی آہٹ جو دور ہو گئی, تو جوش صاحب نے پھر پڑھنا شروع کیا. اب دیکھیے خورشید علی خان کیونکہ بہت بے تکلف تھے ان سے, کہنے لگے کیا ہوا شاعر انقلاب, بولتی بند ہو گئی. اب جوش صاحب نے دیکھا, مسکرائے, کہنے لگے شاعر نہیں چپ ہوا تھا, باپ چپ ہوا تھا. کیا بھرپور جملہ تھا صاحب, کیا تہذیبی جملہ. ان کو نہیں پتا تھا ونس اگین کہ کیا کہیں گے, لیکن ان کا اتنا ریزولو تھا ان کے پاس. بالکل. جب بھی ایسی کوئی بات ہوئی ہے تو مجھے یہی اندازہ ہوا کہ جوش صاحب کے ریزولو بہت ہی شدید تھا. ہر چیز جو تھی ان کی دانش میں واضح تھی. اچھا اقبال بھائی, یہ فرمائیے کہ ڈاکٹر ہلال نقوی سے ایک طویل گفتگو کا سلسلہ رہا جوش صاحب پہ, پھر ان کی تحریر, ان سے گفتگو, اور اس کتاب میں بھی ہمیں پڑھنے کو ملا, فارورڈ ان کا ہے. تو ان کا خاصا آنا جانا تھا جوش صاحب کے گھر میں. تو یہ کس سن کے واقعات ہیں پورے؟ ہلال اسی زمانے میں مل رہے ہوں گے, اس سے بہت پہلے سے. جو ہلال جو ہیں ان کا تو تعلق ڈاکٹر ہلال نقوی کہنا چاہیے مجھے. ڈاکٹر ہلال نقوی کا یہ ہے کہ وہ بہت پہلے سے ان سے ملتے تھے مستقل, کیونکہ ڈاکٹر ہلال نے ابھی بھی ایک گفتگو میں اس کا تذکرہ کیا. اور مجھے جب, کیونکہ ہمارے اور ہلال کے روابط میں مطلب ایک دوسرے کو ہم نے کھو دیا تھا. میں میٹرک کے بعد میں سائنس میں چلا گیا, یہ آرٹس میں چلے گئے, یہ سراج الدولہ کالج میں آ گئے, میں نیشنل میں چلا گیا, پھر میں اس کے بعد کینیڈا آ گیا. تو ایک دوسرے سے واقف تھے لیکن ان ٹچ نہیں تھے. جب ہلال سے میں ملا ہوں تو یہ بہت زمانے کے بعد دوبارہ ملا ہوں. تو ہلال تو ان کے یہاں بہت آتے تھے, اور ہلال نے ایک جگہ لکھا ہے ڈاکٹر ہلال نقوی نے کہ سراج الدولہ کالج میں جب بھی گئے ہیں تو ڈاکٹر مجتبیٰ حسین وہاں پڑھاتے تھے, پروفیسر مجتبیٰ حسین. تو پروفیسر مجتبیٰ حسین صاحب نے جوش صاحب سے ان کو ملوایا. جوش صاحب کا گھر سراج الدولہ کالج سے بہت دور نہیں تھا. تو یہ باقاعدہ ان سے سمجھ لیں ایک ہی آدمی ہے جس کے کلام پہ جوش صاحب نے اصلاح دینے کی نیت سے دیکھنے پہ راضی ہوئے. اور ہلال کا تو میں سمجھتا ہوں کہ میں تو کہتے ہی ڈاکٹر ہلال نقوی کو ہوں کہ وہ جوش صاحب کے حالی.
بالکل بالکل بالکل. وہ آدمی جو کام کر رہا ہے, جو کام کیا ہے, وہ تو یہ سمجھ لیں کہ اتنا بڑا تخلیق کار, اتنے بڑے مرثیہ کے شاعر ہیں. شاعر تو شاعر ہوتا ہے, مرثیہ کا شاعر کیا. اور وہ اپنی سمجھ لیں جو ضروریات ہیں کہ ایک تخلیق کار کی, کہ ان کو چھپوانے کا شوق ان کو بھی بالکل نہیں ہے, لیکن اپنی کتابوں کو ایک جگہ کرنا, اس کو مجموعے اپنے مرتب کرنا, اپنے لیے کچھ کام نہیں کرتے, سارا ہر چیز سے صرف نظر کرتے ہیں. انہوں نے جوش صاحب کے لیے اپنے آپ کو, اور یہ جو ابھی کلیات جوش نکلی ہے, آپ نے بھی دیکھی ہے, ہم نے بھی دیکھی ہے, یہ کسی آدمی کا کام تھوڑی معلوم ہوتا ہے, تو کسی جن ون کا کام معلوم ہوتا ہے. جب تک جنون کی ایک آپ منزل پہ نہ پہنچ جائیں, اس قسم کا کام آپ سے سرزد نہیں ہو سکتا. ہاں, ہلال کا تو بہت بڑا خود فراموشی کا سمجھ لیں سفر ہے. یہ بتائیے کہ آپ نے کس وقت یہ فیصلہ کیا, تعلیم, پھر ہجرت, پھر کینیڈا, اور اس میں یہ فیصلہ کرنا کہ جوش صاحب پہ کام بھی کرنا ہے, اور ظاہر سی بات ہے کہ کنجوگیشن آف آرٹس اینڈ سائنس یہ کتاب ہے آپ کی, ایک پوری کانفرنس, پھر ایوان جوش, اس کے متعلق تھوڑا سا اگر آپ ایک تذکرہ کرتے چلیں. دیکھیے, جوش صاحب کی ایک طرف تو عظمت ان کے فن کی اور ان کی شعری عظمت جو ہے, جو ہمارے خانوادے میں بھی بہت زیادہ, ہمارے والد بہت قائل تھے جوش صاحب کے, اور وہ جوش کے بعد کسی کو زیادہ پڑھا بھی نہیں انہوں نے, لیکن کسی کو ایک دفعہ لوگوں نے ان سے کہا تو انہوں نے کہا بس جوش آخری بڑے شاعر تھے اردو کے, مطلب اس کے بعد وہ سفر ان کے نظر میں ختم ہو چکا تھا. تو جوش صاحب کا سب سے بڑا مجھے جو ملال ہے تھا, یا جو کیٹلسٹ ہے اس کے لیے میری ذات میں, وہ تھا کہ جوش کے ساتھ شدید ناانصافی ہوئی, شدید ناانصافی ہوئی. کوئی شک و شبہ, ناانصافی کرنے والوں میں میرے نزدیک جو سر فہرست ہیں وہ جوش صاحب خود ہیں. بالکل صحیح. جوش صاحب نے بے انتہا, وہ نہیں بالکل سر سے پیر تک شاعر تھے بس. تو ان کے جو فیصلے ہوتے تھے وہ لوگوں کے بہبود کے حوالے سے, اہل خاندان کے حوالے سے کچھ بھی ہوئے, وہ اس طرح کے نہیں تھے کہ اپنی مقام کے سمجھ لیں فائٹ کریں, یا اپنے آپ کو پلیس کرنے کے لیے ان کو جو چیز جس وقت صحیح لگی فکری اعتبار سے وہ انہوں نے کہا, لیکن ان کو اپنے خانوادے کی کفالت کرنی تھی, اور ان کو اور اردو کی ہندوستان میں جو ثانوی حیثیت ہو گئی فوراً ہی اس سے بہت ہی دل برداشت تھے. تو مجھے یہ تھا کہ جوش صاحب کے ساتھ پاکستان نے یقیناً بڑا جشن منایا ہوگا. والد نے بتاتے تھے کہ جب جوش پاکستان موو ہوئے تو بڑا زبردست یہ ہوا تھا کہ جوش پاکستان آ گئے, لیکن اس کے بعد اس کے بالکل برعکس ہوا. تو اور جتنا میں جوش صاحب کو پڑھتا تھا, اور جتنا میں ایز اے طالب علم مبتدی معمولی اسٹیج پہ فلسفہ پڑھتا تھا, غور و خوض کرتا تھا, تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ اردو کا جو فیوچر تھا, یعنی اردو کا ایک ری ایویلویشن ہو رہا تھا, یا ایولیوشن ہو رہا تھا ایک طرح سے, وہ جوش وہ موڑ ہے اردو کا. تو اس کو آگے بڑھنا چاہیے, اس کی ترویج ہونا چاہیے, اس کی ترسیل ہونا چاہیے. تو اس خیال سے یہ جب میں کینیڈا آیا ہوں تو مجھے یہ ذہن میں خیال تھا, جتنا میں جوش کو پڑھتا ہوں, یا مجھے نجوم و جواہر جوش کی اگر کوئی کہے کہ ساری کتابوں میں سے کون سی کتاب تمہیں رکھنی ہے جوش کی اپنے پاس, تو میں نجوم رکھوں گا, نجوم و جواہر. کیونکہ رباعیات میں جو جوش ہے وہ ان کی جو نظموں کی شاعری ہے جس میں وہ ہی گیٹس کیریڈ اوے والی بات ہوتی ہے, ان کا جو تخلیقی وفور ہے وہ غالب آ جاتا ہے, اور وہ بے انتہا حسن آفرینی اور جمال آفرینی ہوتی ہے اس میں. لیکن وہ اس میں ایسا لگتا ہے کہ کبھی کبھی تھوڑی اس کو شرنک کیا جا سکتا تھا. تو یہ ایک الگ موضوع ہے, لیکن مجھے یہ بہت ہی ملال تھا کہ جوش کے ساتھ یہ ہوا. مجھے کچھ چیزوں کی نشاندہی بھی میرے اپنے طور پہ اپنے تئیں مجھے کہنا چاہیے تھی کہ کس وجہ سے ہوا یا کن وجوہات سے ہوا.
تو میں نے سوچا تھا کہ میں جوش صاحب پہ کام ضرور کروں گا جیسے ہی مجھے فرصت ملتی ہے. تو میں جوش صاحب پہ کام شروع کیا. پھر ڈاکٹر عالیہ امام صاحبہ سے میں جوش صاحب کے گھر پہ ہی مل چکا تھا, پھر ان کے گھر پہ بھی جانا ہوا. ان کی شخصیت میں نے دیکھا تھا کہ جوش صاحب سے بہت خاص قسم کی, وہ بہت ہی, آپ کو تو پتہ ہی ہے, بے انتہا محبت ہے صاحب. جوش صاحب کے عقیدت مند بھی ہیں لیکن بہت ہی جری خاتون ہیں وہ اپنے رویوں میں, بہت بولڈ. بالکل. تو خورشید علی خان صاحب بہت اچھے جوش شناس تھے, تو ان لوگوں کا بھی تھا. پھر سحر بھائی سے بھی ملاقات ہوئی تھی اور لوگوں کو ہی پڑھا. تو ہم نے سوچا تھا کہ جوش پہ ایک فاؤنڈیشن, ایک کوئی چیز ہونی چاہیے. اور ارادہ تو یہ تھا جب وہاں سے چلے تھے کہ 5 سال میں واپس چلے جائیں گے. وہ 5 سال چل رہے ہیں ابھی. تو پھر 83 میں ہم نے یہ طے کیا کہ جوش سوسائٹی کا قیام کیا جائے اور کچھ پروگرام کیے جائیں اور جوش صاحب کی جو چیزیں ہیں ان کو یکجا کرنے کا. اس وقت تک مجھے نہیں پتا تھا کہ ہلال کہاں ہے اور میں کہاں ہوں. یہ پتا تھا کہ ہلال شاعر ہیں مشہور, اور خاص طور سے مرثیہ نگار ہیں اور بہت معروف شاعر ہیں, بہت اچھے شاعر ہیں. میں نے ہلال کا کوئی کلام چھپا بھی نہیں تھا, میں نے کم از کم میرے ہوتے ہوئے وہاں, اور میں کسی محفل میں بھی نہیں میں نے سنا تھا. تو یہ میں یہاں پہ کام کر رہا تھا. تو 83 میں جوش سوسائٹی بنی, اس سے یا کے بعد دیگرے کانفرنس ہوئی. ایک پہلی کانفرنس ہوئی تھی اقبال پہ, پھر ایک ہوئی تھی غالب پہ, لیکن یہ سب بہت چھوٹے پیمانے میں تھی. سوسائٹی وہ بہت چھوٹی تھی اور بہت نئی تھی. میر, اقبال, غالب, یہ ہوئی. پھر اس کے ذرا سا دائرہ وسیع کیا تو لوگ باہر سے جب آنے لگے, ان سے رابطہ ہوا تو ان کو بلانے لگے. اشفاق حسین صاحب ٹورنٹو میں تھے اس زمانے میں, وہ خاصے لوگوں کو بلاتے تھے, ان کا ٹریول ایجنسی وغیرہ سے تعلق تھا, معروف شاعر تو وہی ہیں. تو ان کے ذریعے کچھ لوگ یہاں بلائے 1-2 دفعہ. اس کے بعد جوش صدی منانے کا جو خیال تھا وہ مجھے آیا تھا, اور یہ بات ہوگی میرے خیال سے 87 کی, اور 87 یا 88 کی ہوگی غالباً. اور پھر راحت سعید صاحب سے, یہاں راحت سعید صاحب کینیڈا تشریف لائے تھے کراچی سے. اس زمانے میں ارتقا محمد علی صدیقی صاحب, راحت سعید صاحب اور حسن عابد صاحب نکالتے تھے. میں ان لوگوں سے نام سے واقف تھا, لیکن راحت صاحب سے میں ملا. راحت صاحب یہاں آئے تو میں نے ان سے کہا کہ میں یہ سوچ رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ بہت اچھا خیال ہے, ارتقا اور جوش سوسائٹی کو مل کے کام کرنا چاہیے. تو پھر وہ راحت صاحب تو بہت بڑی ایک مشین ہے, تو سمجھ لیں جب وہ جس کام پہ کمر کس لیں تو پھر وہ کام بڑے پیمانے پہ ہوتا ہے. تو پھر وہ جو سب سے بڑی کانفرنس کراچی میں ہوئی تھی, پھر لاہور میں بھی ہوئی, الہ آباد میں بھی ہوئی, دلی میں بھی ہوئی. دلی میں پھر قمر رئیس صاحب, جب ان سے ملاقات ہوئی ہے تو قمر صاحب نے مجھ سے بہت سرپرستی بھی کی, اور مجھے بے انتہا جن لوگوں نے متاثر کیا ہے اردو ادب کے حوالے سے, ان سے ملا. اس میں قمر صاحب بہت ہائی پیڈسٹل پہ میں ان کو رکھتا ہوں. انتہائی کمیٹڈ آدمی, سنجیدہ آدمی, فعال آدمی, اور جس بات پہ اگر وہ لاجکلی قائل ہو جائیں منطقی طور پہ, تو پھر وہ اس کو. تو 92 میں جب وہ 88 میں آئے ہیں یہاں پہلی بار, تو 92 میں پھر انہوں نے بہت بڑی کانفرنس دہلی میں کی 3 روزہ جوش پہ جا کے, اور انہوں نے یہاں بیٹھ کے کہا تھا کہ جب سے جوش گئے ہیں سن 55 میں 56 میں کب آئے تھے جوش صاحب وہاں سے, یا 58 میں ہندوستان سے, مجھے صحیح سن نہیں پتا ہے. تو اس کے بعد سے سن 92 میں پہلی اتنی بڑی کانفرنس ہوئی تھی, جو قمر صاحب نے اور علی سردار جعفری صاحب نے میری بہت سرپرستی کی تھی. ان لوگوں سے تعارف انہوں نے کرایا. تو پھر وہ ایک بات چل نکلی, اور پھر جوش سوسائٹی نے پھر جب میں کراچی گیا تو ہلال مل گئے مجھے ایک عرصے کے بعد. اور ملے بھی کس طرح کہ میں اس زمانے میں کراچی جاتا تو خود گاڑی چلاتا تھا, میری عادت چھٹی نہیں تھی کراچی کی ڈرائیونگ کی اس زمانے میں. تو میں جا رہا تھا اور رکشے میں سے میں دیکھ رہا ہوں کوئی آدمی ہاتھ ہلا رہا ہے. دستگیر کا جو علاقہ ہے کراچی میں, دستگیر میں رہتے تھے, دستگیر سوسائٹی میں, فیڈرل بی ایریا میں. تو میں دیکھا تو ہلال تھے,
تو میں شیشہ رول کے میں نے کہا کہاں ہو تم؟ تو انہوں نے کہا کہ میں عوامی یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں. بہت دور تھا کراچی, ناظم آباد سے آگے تھا, نارتھ سے آگے. میں جا نہیں سکا, لیکن مجھے کم از کم ان کا رابطہ ہو گیا مجھ سے. تو پھر ہم لوگ نے رابطے میں رہے. پھر جب جوش صاحب کی جو جوش صدی منائی گئی, اس میں پھر ہلال سے بہت جم کی ملاقات ہوئی اور بہت سارے کام ہوئے. کتابیں جوش صاحب کی کئی یہاں سے چھپی. ایک نجوم الجواہر کراچی سے چھپائی. الہام افکار جو ہے, کتابوں کے سلسلے میں ضرور کہوں گا کہ قمر رئیس صاحب نے مجھ سے کہا کہ دیکھیے آپ جتنا بھی کام کریں, آپ یا کوئی اور بھی کراچی میں ہلال یا کچھ, کتابیں چھاپنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے, کیونکہ جوش کی کتابیں نہیں ملتی جو لوگ پڑھنا بھی چاہتے ہیں. تو پھر انہوں نے کہا کہ الہام افکار یہاں سے چھاپی گئی. طباعت تو ہندوستان میں ہوئی, لیکن جوش سوسائٹی کے ذریعے نجوم جواہر بازیافت سے ہوئی. پھر اشارات جوش صاحب کی میں نے آپ سے تذکرہ بھی کیا تھا. اشارات جو جوش صاحب کے سن 42 وغیرہ کے مضامین کا مجموعہ ہے, جی جی وہ مجھ سے خاص طور سے قمر رئیس صاحب نے کہا تھا کہ اس کو ضرور چھپنا چاہیے اور پاکستان میں وہ ضرور پہنچنا چاہیے. وہ الہ آباد سے چھپی. فاطمی صاحب نے اس میں بہت ہی میری مدد کی. وہ مضامین تو ضرور چھپتے رہنا چاہیے, اور بڑے سنجیدہ اس کے سمجھنے عنوانات ہیں, اور جن چیزوں پہ جیسے مکس میرجز پہ جوش صاحب نے سو بات کی ہے, اور اس کو انہوں نے تعصب بین مطلب ہندو اور مسلمان کے بیچ میں تفاوت اور نفرت جو ہے اس کا ایک علاج یہی ہے. اس طرح سے اور بہت سارے مسائل ہیں جو معاشرتی, اس پہ جوش صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے. وہ چھپتے تھے وہاں پہ کسی جگہ پہ. تو اس کے بعد یہ چلتا رہا سلسلہ, کئی کانفرنسز ہوئیں. پھر جوش صدی منائی گئی ارتقا کے ساتھ مل کے. پھر حسن عابد صاحب سے اور لوگوں سے رابطہ ہو چکا تھا, تو ایک کارواں سب بن گیا. اتفاق سے ہم نے جو اپارٹمنٹ خریدا کراچی میں, ہمیں بہت شوق تھا کہ کراچی میں ہمارا کوئی گھر ہو جس میں ہمارے نام کے ساتھ کراچی کا ایڈریس تھا. تو وہ اپارٹمنٹ ہم نے یہاں سے بیٹھ کے, ہماری بیوی کی ایک سہیلی ہے, ان سے کہا کہ بھائی اس طرح کا دیکھنا, بلڈنگ میں نہیں ہو, لیول پہ ہو, مطلب بڑی ہائی رائز بلڈنگ. تو گلستان میں خریدا. اب یہ دیکھیے کہ وہ اپارٹمنٹ اسی کمپلیکس میں تھا جہاں حسن عابد صاحب رہتے تھے. میں نہیں جانتا تھا کہ حسن عابد صاحب, ایک دفعہ میں نے ان کو ڈراپ کیا تھا پاپوش سے, راحت صاحب کے گھر سے گلستان میں, انہوں نے راستہ بتاتے رہے, میں ڈراپ کیا تھا. پھر میں اپنے گھر آ گیا, تو اس وقت میں گلشن میں تھا, اپارٹمنٹ کرائے پہ لے کے رہ رہا تھا, یہاں سے گیا تھا. تو شائستہ گئی تھی کراچی. شائستہ نے جا کے اپارٹمنٹ دیکھا, مجھ سے پہلے انہوں نے دیکھا. ہم نے یہیں سے بیٹھ کے خریدا تھا, میری بیوی کی جو سہیلی ہیں انہوں نے دیکھا تھا اور خرید لیا تھا. تو اور دوسرے دن اتفاق سے حسن عابد صاحب نے ان کو اپنے گھر پہ کھانے پہ بلایا, تو وہ کہنے لگے اسی میں تو بھائی نے لیا ہے اپارٹمنٹ. انہوں نے کہا کون سا؟ انہوں نے دکھایا, ان کی کھڑکی سے نظر آتا تھا. تو پھر جب ہم جا کے ایک دفعہ وہاں ہم 4 مہینے رہے, تو بہت ہی مزہ آیا تھا. محمد علی صدیقی صاحب, جعفر احمد صاحب, حسن عابد صاحب, فراز صاحب سے تو بہت زیادہ بے تکلفانہ گھر جیسے تعلقات ہو گئے تھے. تو وہاں بہت ہی لطف آیا, مجھے بہت مزہ آیا. تو جب یہ جوش صدی کی بات ہوئی, تو میں راحت سعید صاحب سے پہلی بار اس کے تذکرہ کیا. وہ یہاں آئے ہوئے تھے, تو انہوں نے کہا یہ بہت اچھا آئیڈیا ہے, ارتقا کے ساتھ مل کے کرتے. تو ارتقا اور جوش سوسائٹی نے مل کے کیا تھا. سب سے بڑا جو پروگرام ہوا تھا وہ کراچی میں ہوا تھا, 4 روزہ پروگرام نیپا میں, اور اس میں بے شمار لوگ آئے تھے, بے شمار مقالے پڑھے گئے تھے. بہت بہت بڑا پروگرام ہوا تھا. اقبال بھائی, ایوان جوش کہاں پہ ہے اس وقت؟ جی, ایوان جوش جو ہے وہ سمجھ لیں کہ اس کا جو, کیونکہ گلستان جوہر میں اتفاق سے وہ بھی یونیورسٹی کے سامنے, اور بالکل وہ جو ہے مجھے یہ سب لوکیشن تو پتہ نہیں تھی, پلاٹ تو کسی اور نے خریدا تھا. وہ انجمن ترقی اردو بورڈ جو ہے نا, جی جی, اس کو اردو باغ کہا جاتا ہے,
اس کے بالکل سامنے اتفاق تھے, اس کے سامنے کی رو میں 1 یا 2 بنگلے چھوڑ کے, تو یونیورسٹی سے سامنے جا رہی ہے وہ روڈ. تو اس کے کنسٹرکشن اس حد تک ہو چکا ہے, بہت سلو ہوا کووڈ کی وجہ سے, پھر بارشوں کا پانی چلا گیا تھا جب وہ اس کی فاؤنڈیشن کی کھدائی ہوئی تھی, تو اس کی وجہ سے ڈیلے ہوا. جو ٹھیکیدار تھے اور جو انجینئر تھے ان کو بھی کووڈ ہو گیا تھا. اب اس کا جو بیسمنٹ کو جس کو کہا جاتا ہے یہاں پہ, وہ فلور جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. سب سے زیادہ بڑا کام جو تھا وہ پہاڑی علاقہ ہے اس جگہ کا, تو اس میں فاؤنڈیشن کے لیے بہت ضروری تھا. تو فاؤنڈیشن اس کی کمپلیٹ ہو گئی ہے, دیواریں پور ہو گئی تھی ابھی کوئی 2-3 ہفتے پہلے. اب مجھے بتایا گیا کہ اس بیسمنٹ کی چھت پڑ گئی, جو کہ اب اس کے اوپر پہلی اور دوسری منزل تعمیر ہوگی. تو پہلے دسمبر کا تھا یہ آئیڈیا کہ دسمبر میں یہ ہو جائے گا, لیکن ایسا نہیں ہو سکا, اور یہ اپریل کے اینڈ میں میرا خیال ہے. عامر جو میرا بھانجا ہے, میری وائف کی سب سے بڑی بہن کا بیٹا ہے, انہی لوگوں نے جگہ ڈھونڈی ہے, وہی پورے میرا ہیلپ کر رہے ہیں. عامر اس کو دیکھتا بھالتا ہے, سب کچھ اسی نے کانٹریکٹر کیے ہیں. تو وہ جگہ جو ہے اس میں وہ میرا خیال ہے اپریل میں آپ کو زحمت دی جائے گی کہ آپ وہاں تشریف لائیں, بلکہ ایک پروگرام وہیں سے کریں. پینڈیمک اور باقی چیزوں نے موقع دیا. یہ بہت بڑا کمٹمنٹ ہے اقبال بھائی آپ کا جو آپ نے کیا ہے, اور آپ کے ساتھ جو ہے ہماری تصویر جو ہے پینڈیمک ختم کروا لیں گے ہم لوگ اس وقت. ارے صاحب بالکل بالکل, آپ کے تعلقات تو اوپر والے سے ہم سے بہت نہیں, آپ کے چینل زیادہ اسٹرانگ ہیں, آپ ان سے بات کیجیے گا. ہم لوگ جو ہے راندہ درگاہ, ہم اپنی درگاہ میں جائیں گے. بالکل بالکل, بہت 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 بڑا کام ہے. انشاءاللہ ملاقات ہوگی. ہماری تصویر بھیجی انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے, ڈاکٹر ہلال نقوی نے, جب آپ کی وہ وہاں پہ گراؤنڈ بریکنگ وغیرہ ہوئی تھی. تو بڑی اچھی تصویر ہے. آپ سب کھڑے ہوئے ہیں وہاں پہ, ڈاکٹر ساحر انصاری بھی ہیں, پروفیسر صاحب. وہ جو سائٹ تھی نا, وہ جو جگہ تھی وہ کوئی اور تھی. وہ پلان جو ہے وہ وہاں سے شفٹ کر دیا گیا, کیونکہ وہ ایک سوسائٹی کا پارٹ تھی, اور اس میں جو لوگ ان سے نیگوشیٹ کر رہے تھے انہوں نے اپروچ کیا تھا ہمارے بہت ہی ممتاز براڈ کاسٹر ہیں اور بہت اچھے انسان ہیں, بے انتہا اچھے انسان, یاور مہدی صاحب. بالکل بالکل بالکل, جن سے ملاقات حسن عابد صاحب کے ذریعے ہوئی, کہ حسن عابد صاحب اور قمر رئیس صاحب اور یہ سب کلاس فیلو تھے لکھنؤ میں. اپریل یا مئی جب بھی ہوگا ملاقات ہوگی انشاءاللہ, زندگی رہی تو. اب یہ فرمائیے کہ جان بھائی سے کب ملاقات ہوئی؟ جان بھائی سے ملاقات پہلے تو ظاہر ہے کتاب میں ہوئی, کراچی میں تو ان کو ہم نے 1-8 دفعہ ہی سنا تھا ٹیلی ویژن پہ. ہم شام میں گھر پہ نہیں ہوتے تھے, اور ویسے بھی تو یہاں ملاقات ہوئی. وہ آئے ہوئے تھے یہاں. اشفاق حسین صاحب گائے بگائے شعراء کو بلاتے تھے, اور تو ان کے پاس تو بہت بڑا ایک گروپ آتا تھا, اس میں سے 3-4 اپنی پسند کے جو زیادہ پسند کے ہوتے تھے, میں یا سہر بھائی تھے, جان بھائی تھے, قمر رئیس صاحب تھے. تو جان بھائی جب آئے تھے تو ہم نے کہا کہ بھائی جان ایلیا صاحب اس گروپ میں تھے, شہزاد احمد صاحب تھے, تو 4-5-6 لوگ آئے تھے اس میں یہاں کیلگری میں. تو سہر بھائی بھی تھے, محسن احسان صاحب تھے, انتہا اعلیٰ انسان, شہزاد احمد صاحب بھی اور محسن صاحب بھی, محسن احسان صاحب. تو اس میں جان بھائی آئے یہاں پہ. جان بھائی کو ہم نے پہلی بار قریب سے دیکھا تھا, ورنہ ایک دفعہ رضویہ کے میدان میں ہم چند دوست گاڑی میں جا رہے تھے, جان بھائی کو دیکھا تھا, پیدل جا رہے تھے وہاں سے, اتنا قریب سے بس ابھی دیکھا. یہاں دیکھا تو پتہ چلا کہ وہاں تو عالم ہی اور ہے, دوسرے عالم میں ہے, عالم سے دوسرے عالم میں ہوں, عالم سے میری جنگ ہے والی بات ہو رہی تھی, جوش کا مصرع ہے. تو بے انتہا قربت ہوئی صاحب. وہ یہاں پہ 5-6 دن 4-5 دن رہے, بہت مزہ آیا. جان بھائی نے بہت ہی شدت سے, بہت ہی ان کے تو ہر معاملے میں شدت ہی ہوتی تھی, چاہے کوئی بھی جذبہ ہو شدید ہوتا تھا. کہنے لگے جب وہاں, اور امروہی اسٹائل میں بات کرتے تھے بے تکلفی سے, کہنے لگے جب آنا وہاں تو تم میک شور کرنا کہ میرے پاس
ضرور آئے. روحا تو رچا بسا تھا ان کی ہر. ان سے بڑا ملاقات رہی, پھر رابطہ رہا, پھر خطوط بھی ان کے آتے رہے, پھر خطوط آنا بند ہو گئے, پھر پتہ چلا کہ ان کو ہم موو ہو گئے تھے, ہم نیا پتہ دینا بھول گئے تھے. پھر انہوں نے اپروچ کیا کہ بھائی ہمیں تمہارا خط جواب نہیں آ رہا. تو پھر دوبارہ جان بھائی یہاں آئے تو بہت دن ہم نے کوشش کیا کہ رکے, تو کوئی 10-12 دن رکے تھے ہمارے پاس. اور میں مجھ سے کہا جائے گا کہ 5 آدمی ایسے بتاؤ جو موسٹ امیزنگ جن سے تم ملے, تو اس میں جان بھائی بھی پریٹی ہائی اپ دیر. وہ ہمیں اس بات کا یہ سوال اس وجہ سے کیا اقبال بھائی آپ سے کہ آپ کی کتاب میں اس سے پہلے کہ آپ کو آپ کا شعر سنایا جائے, ایک شعر یاد آ رہا ہے, شاعر کا اس وقت ذہن میں نام نہیں ہے, کہ کچھ دیر تک تو اس سے میری گفتگو رہی, کچھ دیر تک تو اس سے میری گفتگو رہی, پھر یہ ہوا کہ وہ میرے لہجے میں آ گیا. واہ 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 واہ. تو یہ غزل ہو نہ ہو ان 12 دن کے بعد کی ہے کہ جب آپ نے کہا کہ چاہتی ہو تو چاہتی کیوں ہو, تم جو چاہو فقط وہی کیوں ہو. جی ہاں. تو یہ تو یہ تیور یہ ہے, یہ جان بھائی سے ملنے کے بعد یہ بالکل 100%. اور جان بھائی کا, یہ میرے ایک اور دوست ہیں جنہوں نے یہاں کیلگری میں ایسی ایک گفتگو رکھی تھی, تو انہوں نے کہا کہ یہ شعر جو ہے یہ جان بھائی کے شعر سے بہت قریب ہے. میں نے کہا یقینی طور پہ ہے, شعوری طور پہ نہیں ہوگا. ہم نے اس پہ کتاب پہ جب یہ پچھلے جو 4 دن آپ نے ہمارے ساتھ سلوک کیا کتابیں بھیج کے, تو یہ اس پہ ہم نے یہ لکھا ہوا ہے سائڈ میں حاشیے میں. یہ لیکن میں بتا دوں کہ ایک شعر وہ جان بھائی جو ہیں, شاید آپ نے بھی لفظ استعمال کیا تھوڑی دیر پہلے, جان بھائی, جوش صاحب, مصطفیٰ زیدی صاحب اور نون میم راشد صاحب, یہ 4 لوگ ایسے ہیں اردو شاعری میں. اور ذرا دور ہٹ کے وقت میں پیچھے جاتے ہوئے میر غالب اور اقبال, یہ ایک الگ طور سے, مگر یہ لوگ جو ہیں جو سرایت کر گئے نا آپ کی فکر میں اور آپ کے خون میں کسی حد تک, یہ وہ لوگ ہیں میرے حوالے سے. اسی غزل میں ایک اور شعر آپ نے نکالا کہ وہ خرابہ کے جس کو چھوڑ آئے اس خرابے کی بات بھی کیوں. ہاں, اب یہ شعر جو ہے یہ لہجہ وہیں کا ہے, یہ وہی تیور ہے. ان کا خرابہ امروہہ تھا, ہمارا خرابہ کراچی. بالکل. ہاں, اچھا, لیکن یہ نہ وہ امروہے سے کبھی آزاد ہوئے, نہ آپ کبھی کراچی سے آزاد ہوں گے. ہاں, دیکھیے یہ میں آپ سے عرض کروں کہ ایک دور ہے جان بھائی کو جب میں نے شاید پڑھا, اور شاید کو میں نے شاید 3-4 بار پڑھا ہو. میں نے کوئی بھی کتاب پچھلے 20 سال میں اتنی بار نہیں پڑھی جتنی بار شاید پڑھی, نہ جان کی کتاب کوئی اتنی زیادہ پڑھی ہے. جان بھائی میرے نزدیک وہ شاعر ہیں جو جوش کے بعد اردو شاعری کی سب سے بڑی پہچان, جوش اقبال, جوش ان کے بعد کے دور میں, راشد کے بعد کے دور میں جان ہے. لیکن جان کی جو فضیلت ہے ایز اے شاعر, وہ ایسی ہے کہ مجھے یاد ہے کہ مجھ پہ یہ فیض گزرا ہے, اور آپ کو کہیں نہ کہیں اس کتاب میں ملیں گی ایسی نظمیں چھوٹی یا غزلیں جس میں جوش صاحب کے لہجے کا اثر آ رہا ہے. میرے لہجے پہ جان کا اثر جو ہوا ہے وہ بالکل اسی طرح ہوا جیسے مصطفیٰ زیدی کے لہجے میں جوش کا اثر ہوا تھا. اور پھر ایک مصطفیٰ زیدی صاحب نے شعوری طور پہ گریز کیا اس سے, اور ایک ان کا اپنا لہجہ ابھرا. بالکل, وہ بہت بڑے شاعر تھے. بالکل, ظاہر ہے وہ ان کا اپنا جو لہجہ ہے وہ بھی جان بھائی سے ویسے زیدی صاحب پہ بہت بات ہوئی. لیکن یہ جو شعر ہیں اس میں صرف میں اتنا کہوں گا, اس غزل کے جو شعر ہیں, اس غزل میں یہ ہے کہ لہجہ ضرور جان کا ہے, لیکن وہ شعوری طور پہ نہیں ہے. دوسری چیز یہ کہ کچھ حالات بھی ایسے تھے کہ ذہن اس طرح سوچ رہا تھا جس طرح
जॉन जिस दौर से गुजर रहे थे सोचते होंगे, तो जब वो मामलात नज्म हुए तो वो लाशऊरी तौर पे जॉन का जो लहजा था, लेकिन मैंने पूरी शऊरी कोशिश की है, मैं 3 लोगों के लहजे से मुतासिर हुआ हूँ, जोश, जैदी, राशिद। वो बिल्कुल जॉन भाई बहुत बाद में आते हैं, जॉन भाई का बहुत हुआ है, लेकिन जॉन भाई का लहजा ऐसा है कि उसकी किसी के लहजे की भी नकल नहीं करनी चाहिए, वो अपना है। नहीं ना, ये इसमें नकल बिल्कुल नहीं है। ये तो देखिए, ये उस शख्स का कमाल है। और आप जिस तरह से मुतासिर हुए हैं इन शख्सियात से कि कहीं कहीं लाशऊरी तौर पे हाँ, वो चीज वो बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल झलक सही आती है। लेकिन उनकी मैं जिस बात की तरफ, मैं उनके उस्लूब की बात नहीं कर रहा, मतन जो होता है शेर का, जी जी, जो मौजू है उसका, वो उस आदमी का अपना होता है, उसका ताल्लुक, उसकी कैफियत, उसकी बूदबाश और जो जिससे वो गुजर रहा है जज्बाती तौर पे, उससे होता है। जब लोग उसको भी उचक लेते हैं तो वो एक ऐसा लगता है कि अब कई शायर हैं इस वक्त जो जॉन की तरह से शेर कह रहे हैं, पाकिस्तान में भी हैं, कनाडा में भी हैं। और जब जॉन जिस कर्व से गुजरा था, उसने वो शेर कहा था, तो उसका शेर जब वो पढ़ा जाता था, जॉन पढ़े या कोई और आपके, जिसको वो जोश साहब कहते थे खच से जाके दिल में लगा, तो खच से जाके दिल में लगता था। जब वो लोग उसी लहजे में शेर कहते हैं, या मैं कह दूं उसी लहजे में, उन चीजों को नज्म करूं जो मुझ पे बीती नहीं है, सिर्फ जॉन की नक्काली में, तो वो शेर जो है वो हॉलो रह जाता है। बिल्कुल। वो हॉलो अशार बहुत हैं जोश के इस वक्त। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, तो दिल से निकली भी चीज है वो। लेकिन क्योंकि जॉन भाई से आप मुतासिर हो चुके थे, तो कहीं कहीं लहजा ये शेर तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस गजल में कुछ शेर है और कुछ गजलें उस जमाने में हुई हैं ऐसी, जिसमें मैंने देखा कि वो लहजा जो है सरायत कर गया है। और कुछ मेरे ज़र्फ ने भी, वो है ना जोश का, कि कुछ मेरे ज़र्फ ने भी दिया है सुबह को रंग, और कुछ गदा नवाजी पीरे मोगा भी है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा साहब, एक जगह आपने लिखा कॉन्फ्रेंस में, ये बात है, कॉन्जुगेशन ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की बात आ गई जी। तो आप कहते हैं, बड़ा अच्छा जुमला है कि T.S. Eliot once wrote that only those who risk going too far can possibly आपकी आवाज कम आ रही है। आप कहते हैं कि T.S. Eliot once wrote that only those who risk going too far can possibly find out how far one can go. जी। और फिर आपका अगला जो उनको तो कोट किया, लेकिन आपने लिखा है कि मौसूफ जो है वो गए नहीं, बिल्कुल उन्होंने इस पे अमल नहीं किया। और फिर आपने कुछ शायरों के नाम लिखे हैं जो कि इस पे अमल पैरा रहे। उसमें जोश साहब हैं, उसमें इकबाल हैं, उसमें फिराक हैं, उसमें गालिब हैं, और बहुत सारी चीज। तो ये जो एक पैमाना है कि आदमी बेबाक हो जाए, फिर अनफिल्टर्ड, अनप्लग्ड, जो जहन में है वो जुबान पे भी आए, और जो जुबान पे आए उसमें ये ना फर्क करे आदमी कि वो किसके सामने क्या कह रहा है। जोश साहब ने को बहुत नुकसान पहुंचा इससे। आपने देखा कि उनमें मुनाफिकत नहीं थी, नहीं। जो जहन में था वो लिखा, और जो लिखा वो जुबान पे आया, चाहे वो किसी के सामने भी बैठे हों। हाँ। देखिए, अनचार्टेड वाटर से ही बनी है पूरी दुनिया की, पूरी कायनात की हिस्ट्री। अनचार्टेड वाटर्स जो हैं, वो अनचार्टेड वाटर्स का मतलब जरूरी नहीं है कि वो उसमें खुश्की ना आती हो, लेकिन ख्याल का जो अगर दायरा है, वो जब अनचार्टेड वाटर्स में, अनचार्टेड टेरिटोरीज में ट्रैवल करता है, तभी चीजें इवॉल्व करती हैं, तभी नई चीजें आती हैं। जो चीज जहन में आई, देखिए, जोश साहब जो थे वो सेटलर नहीं थे, वो ट्रेल ब्लेजर थे। उन्होंने अपनी ट्रेल जो है वो खुद ब्लेज की, लोगों ने फॉलो किया उन्हें। तो ये जाहिर सी बात है कि ये लोग जो हैं ये ट्रेल ब्लेजर्स हैं अपने वक्त के। तो आखिर में एक आखिरी सफा है साहब, आसमा भी है। अच्छा, नाम आपकी किताब का कमाल है, इस पे कभी फिर बात उठा रखेंगे। अब ये आपने
کس طرح سے لکھا ہے اسے آسما بھی ہے, اور وہ کس لہجے میں یہ بیان فرمائیں گے آپ؟ یہ تو بات کی بات ہے کہ یہ آسما بھی ہے اور اس کے آگے کوسچن مارک ہے یا نہیں ہے. یہ تو آپ نے غور فرمایا ہوگا کہ یہ جوش کے ایک شعر کا ٹکڑا ہے. بالکل بالکل. شامل فقط زمیں ہی نہیں آسما بھی ہے, آسما بھی ہے. ہاں. اب اس میں آپ نے بڑی دلچسپ اس وقت اس کو چھوڑ دیا ہے, اور اس پہ گفتگو بہت ساری ہو سکتی ہے. یہ بڑی طویل گفتگو کا نام ہے اس لحاظ سے بہت اچھا کہ اس کو اگر استفہامیہ لہجے میں آپ کہیں تو کچھ اور ہو جائے گا, اور اگر آپ تاکیدن کہیں تو کچھ اور ہو جائے گا, اور اگر آپ سرسری طور پہ کہیں کہ یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے تو وہ ایک اور پہلو ہوگا. تو یہ شعر ہی مجھے جوش صاحب کا بے انتہا شعر جوش کے بہت پسند ہے, لیکن یہ شعر جب کتاب کا نام رکھنے کی بات آئی تو مجھے نہیں پتا تھا کہ کیا رکھنا ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے میں نے کہیں پہ لکھا بھی ہے کہ جو آسما بھی ہے یہ دوسری ہے, یہ ایڈیشن اس کا پہلا چھپا تھا الہ آباد سے. جی جی جی. اور وہ اس طرح چھپا تھا کہ مجھے نہیں پتا تھا, مجھے یہ تھا کہ میرے والد کا کلام کبھی نہیں چھپا, میرے والد کی غزلوں کا مجموعہ آج تک نہیں چھپا کیونکہ ساری مل نہیں سکی مجھے, لیکن مجھے بہت شرمندگی ہوتی کہ اگر میرا کلام چھپتا, اور میرا کوئی ارادہ نہیں تھا. فاطمی یہاں جب آئے تھے جی جی تو ڈاکٹر علی احمد فاطمی, تو ان کی اور نگت میری وائف کی بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ اقبال بھائی کا کلام نہیں چھپواتے ہیں, تو آپ میری اس میں ان لوگوں, مجھے نہیں پتا تھا, وہ یہاں سے ساری چیزیں نگی اس وقت ہم لوگ کا دفتر تھا کام کرتی تھی, تو یہ کوئی موقع پا کے ساری چیزیں اٹھا لے گئی وہاں دفتر میں, اور انہوں نے کاپی بنا لی اور ان کو دے دی, اور وہ لے کے چلے گئے. مجھے نہیں پتا, کچھ بھی نہیں بتایا, نہ انہوں نے نہ انہوں نے. ارے صاحب بڑا بہت بھلا کام کیا کہ یہ ہاں, اور پھر جب فاطمی نے مجھے بھیجا کہ آپ پروف ریڈ کر کے بھیجیں, تو میں نے کہا یہ آپ کو کہاں سے ملی, تو وہ ہنس رہے ہیں, کہہ رہے ہیں وہ بھابھی نے مجھے دیا تھا. تو اس طرح یہ کتاب چھپی. تو اس وقت سب سے بڑا میرے لیے پرابلم تھا کہ انہوں نے کہا پروف ریڈ کر کے بھیجیں اور یہ کتاب 5-6 دن میں 8 دن میں آ جائے گی. تو میں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا, میرے والد کا کلام چھپا نہیں ہے. اب میں شائستہ سے بات کی, ابو کے قصیدے اور مرثیے جو ہیں وہ تو ایک جگہ تھے, لیکن غزلوں کا جو تھا وہ بہت ہی بکھرا ہوا تھا, کچھ ناہید کے پاس تھا, کچھ شائستہ کے پاس, کچھ میرے پاس, مل بھی نہیں رہا تھا, اور وہ ایک دفعہ پانی سے ڈیمیج بھی ہو گیا تھا. تو میں نے کہا میں کیا کروں, میں نے ہلال کو, ڈاکٹر ہلال نقوی کو کراچی میں فون کیا, میں نے کہا بھائی یہ مسئلہ ہے اور یہ قصائد کا اور اس کا میں بھیج رہا ہوں, اس کو جتنی جلدی چھاپ سکتے ہو چھاپو. تو انہوں نے کہا وجہ کیا ہے, میں نے کہا یہ وجہ ہے. تو ہلال نے میرے خیال سے 8 یا 10 دن کے اندر چھاپ دیا. تو جو میرا عہد تھا جی جی پورا ہو گیا کہ میری ابو کی کتاب کراچی سے جاری ہوئی ہے, شائع ہوئی ہے, اس کے غالباً 3 یا 4 دن کے بعد الہ آباد سے فاطمی صاحب کا آیا کہ آپ کی کتاب جو ہے وہ چھپ گئی ہے. آپ نے اطمینان رہا کہ تذکرہ کیا آپ نے کہ جو صحیح سیکوینس ہے وہ ہونا چاہیے. 2 شعر جان ایلیا کے آپ کے ٹائٹل کے قریب ہے, لیکن یہ کہ بہرحال الگ ہیں بالکل, کہ اب مجھے کوئی ٹوکتا بھی نہیں, یہی ہوتا ہے خاندان میں کیا. اور اسی غزل کا ایک اور شعر ہے کہ یوں جو تکتا ہے آسمان کو تو کوئی رہتا ہے آسمان میں کیا. اور جس طرح وہ پڑھتے تھے وہ کیا بات تھی. آپ کتاب کے آخر میں 4 مصرے ہیں صاحب, تو آپ وہیں کھڑے ہیں جہاں پہ آپ نے جوش صاحب کو پایا تھا کبھی کہ اتنا ارزاں نہیں ہو سکتا محمد کا لہو, کربلا دیتی ہے دن رات دہائی لوگوں, کربلا آج بھی آواز دیے جاتی ہے, مجھ سا بیعت کبھی کرتا نہیں تو جیسے کہ. تو یہ جو یہ 4 مصرے جب ہم پڑھتے ہیں تو لاشعوری طور پہ آپ نے کہا کہ کینیڈا آئے
تو ہم نے سید نکال دیا، اقبال حیدر ہیں، لیکن اقبال حیدر سے سید نہیں نکل پائے گا کبھی. دیکھیے اصل میں نکال دیا جو ہے وہ اس لحاظ سے صحیح ہے کہ مجھے بہت ہی نوجوانی سے مجھے یہ ٹائٹل اور یہ سب جو ہیں بہت برے لگتے ہیں. جی بالکل بالکل بالکل. ہاں میں سمجھتا ہوں کہ آدمی کا جو کردار ہے اور جو اس کا کنٹریبیوشن ہے وہی اس کا بس وہی پاسٹ ہے. آپ کا کنٹریبیوشن رہتی دنیا تک رہے گا صاحب. آپ وہ نے جو کام جوش صاحب کے ساتھ کیا اور کر رہے ہیں، جوش صاحب کا تو قرض ادا ہو ہی نہیں سکتا. بالکل. یہ جو آپ نے ابھی کربلا کے حوالے سے شعر پڑھے ہیں، میرے نزدیک جو بھی میرے پاس شیعت کا حوالہ یا شیعت کا سمجھ لیں رجحان باقی رہ گیا ہے وہ یہی ہے، بس کل یہی ہے. مجھے اب اس میں آپ جو چاہیں نشر کر دیں، جو چاہیں نہیں، مجھے امام حسین کو لے کے، کربلا کو لے کے، خاص طور سے کربلا کو لے کے شیعوں سے اتنی شکایت ہے کہ جوش، جون اور غالب اور اقبال اور میر کی سب کی ملا کے جو شکایتیں تھیں اس سے زیادہ مجھے ہے، کیونکہ میں ان سے بہت بات کے دور میں آیا ہوں. میں دیکھا ہے یہ آپ بالکل، میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، آپ کو پورا اختیار ہے اس میں سے جو چاہیں میں نہ کریں نہ کریں، کہ شیعوں نے جتنا ڈیمیج پریزنٹ ڈے ماحول میں پچھلے 20 سال کے ماحول کو میں کہہ سکتا ہوں 25 سال کے کربلا کو اور امام حسین کے کاز کو پہنچایا ہے، وہ شیعوں سے جو دور لوگ سمجھے جاتے ہیں ان لوگوں نے مل کے نہیں پہنچایا ہوگا، کیونکہ انہوں نے اس کو رسم بنا دیا، انہوں نے اس کو ارزاں کر دیا. اقبال بھائی، ہم آپ کی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں. اگر علامہ رشید ترابی کی مجالس سے کچھ سیکھ لیتے تو شاید یہ وقت نہ آتا آج. کیونکہ دیکھیے علامہ نے ہر تقریر، ہر موضوع پہ ریسرچ کی، پڑھا، اسے سمجھا اور تاریخ بیان فرمائی دلائل اور ثبوت کے ساتھ، شواہد کے ساتھ. ان کی تقاریر میں کسی کو ایک لائن کے اوپر بھی چیلنج کرنے کی اگر کوئی نوبت آئی کبھی تو اپنے منہ کی لے کے چلے گئے، کیونکہ تاریخ گواہی ہے. تو جہاں جہاں تاریخ آج پڑھیے گا وہاں شیعہ جو ہے وہ کوئی مذہب نہیں ہے، مذہب شیعت کوئی مذہب نہیں ہے. ہم لوگ جو ہیں وہ شیعان علی کہلائے، اس لیے کہلائے کہ ایک تحریک تھی اور اس تحریک کی وجوہات تھیں جو کہ اس گفتگو کا محور. ہم اس گفتگو کو یہاں سمیٹتے ہیں کہ دہر کو جن قوتوں پر ناز ہے، سب ہیں گونگی آدمی آواز، سب ہیں گونگی آدمی آواز ہے. اور آپ کا ایک بہت ہی پسندیدہ شعر ہے جو آپ نے شاید 6-7 جگہ کوٹ کیا ہے، اور اس میں اس شعر جس شدت سے آپ کو پسند ہے اسی شدت سے ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں کہ بدلے کی رسم دین وفا میں حرام ہے، احسان ایک شریف ترین انتخاب ہے. کاش کہ عالم انسانیت یہ بات سمجھ جائے آج. بالکل. دیکھیے میں آپ کی اجازت دی، اس میں یہ میرے اور آپ کے بیچ میں رہے، آپ چاہے تو پروگرام میں رکھے اسے. 2 شعر ایسے ہیں جن کو پڑھ کے میں جوش کی عظمت کی طرف گیا ہوں اپنی نوجوانی میں. ایک شعر یہ تھا، بالکل، اور دوسرا شعر تھا کہ کوئی حد ہی نہیں اس احترام آدمیت کی، کوئی حد ہی نہیں اس احترام آدمیت کی، بدی کرتا ہے دشمن اور ہم شرمائے جاتے. کیا بات، کیا بات، واہ واہ. اور یہ شعر جوش نے لکھا ہے ایک جگہ، ایک تذکرے میں، ہو سکتا ہے یادوں کی بارات میں ہی ہو، کہ جب ان کے گھر کی تلاشی لی گئی ہے تو ایک پولیس والے نے who happened to be مسلم، اس نے جوش صاحب کی جو گھڑی رکھی ہوئی تھی میز پہ اس کو اپنی پاکٹ میں رکھ لیا، اور جوش صاحب نے کچھ نہیں کہا، لیکن ان کو شرمندگی کا شدید احساس ہوا. اس وقت جو غزل کہہ رہے تھے یا ہوئی اس کے بعد
اس میں یہ شعر ہے. جوش صاحب نے کسی جگہ باقاعدہ لکھا ہے کہ اس واقعے سے مختص ہے شعر. اور جب میں نے یہ 2 شعر پڑھے تھے نا جوش صاحب کو، جو نے پڑھنا شروع کیا ہے، ایک جو آپ نے ابھی پڑھا اور ایک یہ، جوش صاحب کے تو ایسے شعر بہت ہیں کہ آپ کو پڑھتے ہوئے ایسا لگے گا کہ تھرتھری نہیں آ رہی، تو کم از کم آپ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. ارے صاحب کمال ہے. اور ہم نے دیکھا کہ یہ شعر آپ نے جتنی دفعہ جتنے مضامین میں دہرایا تو بہت سی چیزیں کامن ہیں. آپ کے والد سے آپ نے بتایا کہ 76 میں بہت جلدی چلے گئے، 79 میں ہمارے والد بھی ہم سے اسی طرح بچھڑے. یہ سب اپنی رودات جو ہے. لیکن آپ نے اس پولیس والے کا ذکر کیا کہ اس نے رکھی، جیب میں رکھی تو اسے شرم نہیں آئی. یہ اسی زمانے کا ذکر ہے کہ جنہوں نے پورے ملک کو اپنی تحویل میں لے لیا، انہیں شرم نہیں آئی تو پولیس والے کو کیا شرم آئی. ہاں اور کیا. تو یہ تو سلسلے ہیں، بہت لمبے ہیں. سب کو بہت سلام دعائیں ہماری طرف سے. یہ گفتگو جو ہے یہاں پہ ختم نہیں ہو رہی، یہاں سے شروع ہوگی انشاءاللہ. اب آج جو چیز سامنے آئی یہ بہت اچھا ہوا کہ ہم لوگ کی ملاقات ہو گئی اور روابط ہو گئے. وہ ہماری نانی ایک جملہ کہا کرتی تھی، وہ ہم نے اپنے گھر میں سنا ہے وہ لفظ، اور بھی لوگ بولتے ہوں گے یو پی میں. کہتے ہیں یہ تو بدا ہی تھا، یہ بدا تھا. جی ہاں، یعنی خدا جانے کیا بدا تھا کہ یہ ہو گیا. تو وہ اس طرح، تو وہ بدا جو ہے نا تو وہ ہو کے رہتا ہے. دیکھیے یہ تو بہت ہی مزہ آیا. ہم بہت شکریہ آپ کا گفتگو کرنے کا بھائی، ارے موقع دینے کا کہ میں آپ سے گفتگو کروں. بڑی عنایت. فی امان اللہ. بس دعاؤں میں یاد رکھیے، سب کو سلام دعائیں، اور اپنی جس دن دعا کریں گے ضرور آپ کو یاد رکھیں. نواسی کو بہت پیار کیجیے گا. جی اچھا، بہتر ہے. فی امان اللہ. خدا حافظ. چلیے پھر بات ہوتی ہے آپ سے. داورا کبریا نافع رحمتہ، بے ثمر بے اثر ہر دعا ہر صدا. کوئی سنتا نہیں نہ خدا، دسترس میں تیری کیا نہیں کیا نہ تھا. ظلم ہوتا رہا اور تو دیکھا کیا، لوگ کٹتے رہے تو نے کچھ نہ کیا. قبل تہذیب کے یہ جو فرزند ہیں، ان کے اعمال پر ایک نظر ہو ذرا. ہم کو رسوا کیا، تجھ کو رسوا کیا، کتنے شاداں و فرحاں و خرسند ہیں. داورا کبریا منصفہ عادلہ، جاں کنی کے لیے حوصلہ چاہیے، جاں کنی کے لیے حوصلہ چاہیے. اجتماعی بقا کو فنا چاہیے. وقت کی عزت پہ ہے ہر فنا ہر بقا. ہے وجود و عدم کا عجب سلسلہ. قربتیں فاصلہ، ہر خدا ناخدا ہر خدا. ظاہرہ باطنہ منصفہ عادلہ. داورا کبریا داورا. اقبال حیدر.